بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن مجید کی جو یہ سیریز چل رہی ہے انالائٹیکل اسٹڈی آف دا قرآن کے نام سے، اس میں میں آپ کو آج کی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم جن آیات کا تقابلی مطالعہ کرنا شروع کریں گے وہ قانون میراث سے متعلق ہیں، جو انہیریٹنس کی جو ورسز ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ایک یا دو نشستوں میں یہ مکمل ہو یا شاید زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا یہ وہ مقام ہے کہ جس میں جو ٹریڈیشنل اسکالرشپ ہے اور جو فرائی اسکالرشپ ہے اس میں ایک بہت سٹارک آپ کو تضاد اور کانٹراسٹ نظر آئے گا، اس لحاظ سے کہ بعض ایسے سوالات ہیں جو چھپتے ہوئے سوالات جو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن پہ پیدا ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں سوائے اس کے کہ آنکھیں بند کر لی جائیں یا ان سوالات کو سلا دیا جائے اور کوئی خاطر خواہ جواب ہمیں نہیں ملتا۔ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میراث کے جو قانون کو، جیسے کہ ہماری ٹریڈیشنل اسکالرشپ اس کو ایکسپلین کرتی ہے، اس میں کئی ایسے کیسز ہیں کہ جس میں میراث تقسیم نہیں ہو پاتی، یعنی میراث کی جو ایک پرپورشن دیے ہوئے ہیں، جو ریشوز دی ہوئی ہیں، ان کو سب جب آپ ایڈ اپ کرتے ہیں بعض انسٹنسز میں تو وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے اس میراث کے کنٹینٹ سے یا اس اماؤنٹ سے جو کہ کوئی بھی مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر ایک بہت سنگین سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قانون میراث دیا اور اس کے بعد جو اطلاقات ہیں یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو بعض شکلیں اس کی ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، میں آپ کے سامنے بھی وہ کیلکولیشن کروں گا ابھی، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو خدا نخواستہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور میراث کے جو شیئرز انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے ہمیں کہے تھے ان کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ شیئرز پورے ہی نہیں ہوتے۔ یہ وہ قضیہ ہے جو 14 صدیوں سے آپ سمجھ لیجئے کہ چلا آ رہا ہے، اور اس دور میں فرائی اسکالرز کے ہاں جو کام ہوا، میں اس کی ابھی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس نے ایک پاسبل اس کا حل پیش کیا ہے، اس مسئلے کو حل کیا ہے ایک لحاظ سے، اور جو انڈرسٹینڈنگ تھی ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ قانون میراث کی، جس میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب ان شیئرز کے بارے میں ہم بہرحال کوئی نئی اسکیم اڈاپٹ کریں گے تو کریں گے، ورنہ جو اسکیم خدا کی دی ہوئی ہے اس میں تو شیئرز بعض حالات میں تقسیم نہیں ہوتے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان شیئرز کا اور ان آیات کا مطالعہ کریں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو چند نشستوں پر محیط ہوگا، ایک جنرل بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں سورہ نساء کی آیت 11 اور 12 جس میں یہ میراث کے شیئرز بیان ہوئے ہیں، یہ دراصل بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ شروع میں سورہ بقرہ میں عربوں کو ایک عام نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ موت آپ کے سر پہ کھڑی ہے، مراد یہی ہے کہ اگر آپ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ موت آپ کے دروازے پہ دستک دے، آپ کو کچھ وصیت کرنی چاہیے، اور اس وصیت میں شروع میں شیئرز مقرر نہیں کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ بالمعروف ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، یعنی اس زمانے میں مسلمانوں کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ جس پرپورشن میں بھی چاہیں والدین کو یا بہن بھائیوں کو یا اولاد کو یا ماں باپ کو وہ شیئرز دے دیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں یہ قانون پہلے نازل ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تمہید تھی اس چیز کی کہ آہستہ آہستہ لوگ اگر اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں، اس سے ان کا انس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک آخری قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ یہ جو شیئرز ہیں یہ خداوند تعالیٰ ہی کی اپنی جو مشیت ہے، ان کا جو اپنا وزڈم ہے اور جو اس کی دیگر تفصیلات ہیں، وہ ہی اس کو حل کر سکتے تھے۔ انسانوں پہ جب بھی میراث کے معاملے کو چھوڑا گیا تو اس کے معاملے میں افراط و تفریط ہی ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے فارمولے اختیار کیے جاتے رہے۔ مثال کے طور پہ پریموجینیچر کا جو فارمولا ہے جس میں ایلڈسٹ اولاد جو ہے وہ عام طور سے انہیرٹ کرتی رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ زیادہ تر جو دنیا میں بادشاہتیں رہی ہیں ان کے اندر یہ اصول رہا، اسی طرح سے اسی اصول کے تحت لوگوں نے بھی اسی اصول کو اپنایا۔ آہستہ آہستہ جب دیکھا گیا کہ یہ اصول جو ہے یہ اٹس ناٹ فیئر، انجسٹ ہے، باقی لوگوں کو محروم نہیں کر سکتے باقی ایئرس کو، تو پھر یہ کیا گیا کہ یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ ول کر سکتے ہیں اور اپنی ول کے لحاظ سے کسی کو محروم بھی کر سکتے ہیں اور جس کو چاہیں آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ فارمولا اپنایا گیا۔ قرآن مجید نے جب قانون میراث ہمیں دیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ شروع میں تو مسلمانوں کو یوز ٹو کرنے کے لیے پورا اختیار دے دیا،
کہ آپ معروف کے مطابق، معروف کا مطلب ہے سوسائٹی کا جو کسٹم ہے، جو سوسائٹی کے اندر رواج ہے، جو کسٹم ہے، اس کے لحاظ سے یو کین جسٹ گو آن اینڈ ڈسٹریبیوٹ یور شیئرز. بٹ ایز اے سیڈ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی اب آپ جو میراث تقسیم کرتے ہیں، اس میراث میں obviously کوئی there has to be a basis، اور وہ بیسز انسانی عقل جب دریافت کرتی ہے تو اس میں ایکسٹریمز کا شکار ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس میں فیوریٹزم آ جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے اندر آپ کسی کو انجسٹلی محروم کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب میراث کے قانون کو نازل فرمایا تو یہ کہا کہ دیکھیے اس کے اندر جو شیئرز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں بتا رہا ہوں، اس کی حکمت یہ ہے کہ مرنے والا یا جو ڈسیزڈ ہے اس کے اور اس کے ایئر کے درمیان یا اس کے وارث کے درمیان جو بینیفٹ کا تعلق ہے، قرآن کا جو ورڈ ہے وہ منفعت ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، یعنی نفع جو ہے یعنی بینیفٹ آپ سمجھ لیجئے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ایئرز میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. تو ورڈ تو نفع استعمال ہوا، تو اس نفع کے بارے میں یہ جان لیں کہ قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی کوئی معاشی نفع ہے یا کوئی سماجی نفع ہے یا کوئی ایموشنل نفع ہے، ایک جنرل ورڈ ہے نفع. لیکن obviously چونکہ یہاں پہ میراث کی تقسیم مراد ہے اور اس کے اندر ویلتھ جو ہے اس کا وہ انوالو ہوتی ہے، تو یہ obvious ہے کہ یہاں مراد اکنامک نفع ہے، یعنی معاشی بینیفٹ جو ہے. اور وہ معاشی بینیفٹ کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ جس اصول پہ دولت آپ کو دی گئی ہے اگر وہ آپ نے آگے تقسیم کرنی ہے، it has to be based on the benefit of the person to whom you inherit or you give your money, and that inheritance has to be based on the economic benefit that you derive or you can potentially derive from the person to whom that wealth is ultimately going to. تو یہ قرآن نے اس کو بنیاد بنا دیا، اور اسی کی بنیاد پہ جیسے کہ ابھی آگے ہم اس کو سوالات جب اس میں پیدا ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ عورت اور مرد کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک ماں اور باپ ہیں وہاں تو میراث بالکل برابر ہے، ماں اور باپ کو ایکول شیئر ملتا ہے. لیکن جب بیٹا اور بیٹی کے معاملے میں شیئرز کی تقسیم ہوتی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے اور معروف بات ہے کہ آپ بیٹوں کو ٹوائس دیتے ہیں بیٹیوں کی نسبت. یہی معاملہ جب آپ کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ میراث بچ جاتی ہے، اور بیٹیوں میں آپ ساری میراث تقسیم نہیں کرتے جیسے کہ اگر بیٹے ہوں اور یا بیٹی اور بیٹیاں دونوں ہوں. تو اس کیس میں کیا قرآن کی حکمت ہے؟ تو وہ حکمت اگر ہم نے سمجھنی ہے، آگے ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، تو اس کی جو بنیاد ہے اگر آج آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو ساری کی ساری جو ڈفرینسز ہیں یا پوٹینشیل آپ کو ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں وہ آپ یو ول فائنڈ اے وے آؤٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیم. اور وہی نفع اور منفعت ہے جس کو اقرب لکم نفع کے آیت میں قرآن بیان کرتا ہے کہ بیسکلی یہ بینیفٹ ہے، یہ نفع ہے جس کی بنیاد پہ یہ شیئرز ہیں جن کو تقسیم ہونا ہے. جتنا جتنا جس کو مل رہا ہے اتنا اتنا اس کا نفع ہے کا حساب ہے. اگر وہ زیادہ مل رہا ہے تو پوٹینشیل نفع اس کا مرنے والے سے زیادہ ہے، اور اگر وہ کم مل رہا ہے تو پوٹینشیل نفع مرنے والے سے اتنا ہی کم ہے. تو یہ پروپورشن تو قرآن نے بتا دیا کہ اس کا اصول یہ ہے، لیکن یہ بات کہ یہ 1/3 ہے یا 1/6 ہے یا ہاف ہے یا 2/3 ہے، یہ انسانی عقل دریافت نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ کام میں نے آپ کو کر کے دے دیا. شروع میں آپ کو یہ لیوریج دے دی تھی کہ you can will any amount that you think is worthy of your successors, your heirs, keeping in view the general convention of the society. But later on اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, this has to be followed. چنانچہ اب آپ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قانون مل جائے گا تو پھر اب آپ وارثوں کے حق میں جو حق رشتہ داری ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کو مقرر کر دیا ہے تو ہم اب وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے جو کو پہلے دیا گیا تھا کہ حق رشتہ داری کی بنیاد پہ ہم نہیں کر سکتے. کوئی اور بیسز اگر ہو سکتی ہیں تو وہ الگ بات ہے, وہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. تو آئیے اس تمہید کے بعد میں ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مطالعہ چند نشستوں پر محیط ہوگا, اور اس لحاظ سے ہم سب کے لیے شاید ہی بہت مفید ہوگا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کا جو اسلوب ہے, اس کے اندر جو ادبی چاشنی ہے, اس کے اندر جو کلام کا در و بست ہے, اس کے اندر جو جملوں کا ایک بہاؤ ہے, اگر وہ آپ کو ادبی اینگل سے اپریشیٹ کرنا آنا شروع ہو جائے گا تو آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ بہت آسان ہو جائے گی. اور یہ مت سمجھیے کہ اگر یہ میراث کا قانون ہے, اس میں جو کہ میتھمیٹیکل ریشیوز انوالوڈ ہیں, تو غالباً یہ کوئی ریاضیاتی طریقے پہ دیا گیا نہیں. قرآن مجید نے اپنا لافانی اسلوب ادب کا
اس موقع بھی برقرار رکھا ہے. یعنی جب ریاضیاتی سچائیاں بیان کرنی ہوں یا میتھمیٹیکل ایکسپریشنز یا ارتھمیٹیکل ایکسپریشنز بیان کرنے ہوں تو قرآن نے وہاں پہ بھی کوئی ریاضیاتی اسلوب نہیں اختیار کیا بلکہ ادبی کا اسلوب اختیار کیا ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی نیچر میں اس طرح کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو بھی اسی اسلوب میں ڈھال کے انسان کے آگے پیش کرنا چاہتا ہے. تو میں آغاز کرتا ہوں اس نشست کا. آپ کے سامنے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. چنانچہ ہم اپنی روایت کے مطابق سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز جو ہیں ان آیات کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں جو فلاحی اسکالرز ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور وہ کس طرح سے ان آیات کو اسٹڈی کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ نساء جو قرآن کی چوتھی سورہ ہے، اس کی 11 اور 12 نمبر آیات ہیں. تو سب سے پہلے خواتین حضرات یہ دیکھیے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے اس کی بنیاد پہ ہم اس قانون کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ میراث کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ کل واحد منہما السدس مما ترک ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية یوسی بہا او دین. اب دیکھیے وہ آیت آگے جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. یہ انا جو ہے غالباً یہاں پہ درج ہونے سے رہ گیا. فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. میں اس کو یہیں تک پڑھوں گا کیونکہ ہمارا آج کا جو مطالعہ ہے وہ اسی آیت پر رک جائے گا. باقی جو حصہ انشاءاللہ وہ آگے ہم کور کریں گے، لیکن چونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج بھی زیر بحث آئیں گی شیئرز کی، تو میں صرف اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس میں شوہر اور بیوی کے جو شیئرز ابھی آپ نے سنے ہیں بیان ہو رہے ہیں وہ مکمل ہو جائیں. تو یہ الفاظ یہ ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أو دَيْن. میں یہاں تک پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک سیکشن بات کا مکمل ہو جاتا ہے. آگے جو ہے وہ ان کان رجل یورث جو ہے وہ کلالہ کی آیت ہے جس کو ہم آئندہ اسٹڈی کریں گے. تو آپ پہلے ترجمہ اس کا سن لیجئے. یہ میں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت آئی ہے آباؤکم و ابناؤکم، یہ دیکھیے سلسلہ کلام کو روک کے کہا گیا اور نفع کا جو ورڈ ہے اس کو کوالیفائی نہیں کیا گیا. اس نفع کی جو یوں سمجھ لیں کہ جو کوانٹٹی ہے وہ اکنامک نیچر میں ہے، وہ فائنینشیل نیچر میں ہے کیونکہ وہ پروپورشنیٹ ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ محض یعنی آپ کو جو بینیفٹ ڈرائیو ہو رہا ہے وہ اکنامک بینیفٹ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو میں اس کی وضاحت میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ اکنامک بینیفٹ زیر بحث نہیں ہے. یعنی یہ زیر بحث ضرور ہے کہ اکنامک ٹرمز میں جو آپ کو فائدہ ہوگا. بینیفٹ ایک جنرل ورڈ ہے، یعنی یہاں جو بینیفٹ مراد ہے وہ ظاہر رشتے کا بینیفٹ ہو سکتا ہے، سوسائٹی کے پہلے سے بینیفٹ ہو سکتا ہے. وہ جو بھی فائدہ انسان کو اپنی اولاد سے پہنچ سکتا ہے، والدین سے پہنچ سکتا ہے، اس فائدے کو آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن اس کا جو صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ اکنامک ہے. یعنی فائدہ جو ہے وہ بذات خود لا تحصى ہے. It cannot be gauged, but the reward that is being given of that benefit to a person is in financial terms. تو میں یہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جو نفع ہے یہ محض اکنامک نفع ہے. نہیں، اکنامک نفع ان ٹرمز آف اٹس ریئلائزیشن ہے، یعنی وہ آپ کو اس کا فائدہ ہے، لیکن اپنی نیچر میں اس نفع کو ہم بہت ساری چیزوں پر محیط کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے. للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر. پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا، اور ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. اور میت کے ماں باپ کو ہر اکیلے دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا. یہ ذرا تھوڑی سی پرانی اردو زبان ہے لیکن مثلا اس کا مطلب یہی ہے کہ وٹ ایور ہی لیفٹ بہائنڈ، چھوڑ مرا. اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کا ہے تہائی. تہائی کا کیا مطلب ہے؟ 1/3.
پھر اگر میت کے بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ، بعد وصیت کے جو کر مرا، یعنی یہاں پہ بھی وہی اسلوب ہے جو اس نے کی ہے، یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے کو تم کو نہیں معلوم کون نفع پہنچانے میں تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا، یعنی تم کو نہیں معلوم کہ تمہیں کون زیادہ نفع پہنچائے گا، زیادہ حصہ مقرر کرنے میں اللہ کا ہے، بے شک اللہ خبردار کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور تمہارا آدھا ہے، یعنی تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں، عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، اگر نہ ہو ان کے اولاد، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں، بعد وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے، عورتیں یا پھر بیویاں مراد ہے، بیویوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم، یعنی وٹ ایور یو لیو بیہائنڈ ایز ہسبینڈز، اگر نہ ہو تمہارے اولاد، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم کر دو، جو تم کر مرو، وہی جو تم کر گزرو، اصل میں کر مرو کا کیا مطلب ہے، کر گزرو یا قرض کے۔ اب یہاں میں یہاں پہ روکتا ہوں، لیکن جو یہاں تک کا جو حصہ ہے وہ ہم بیسکلی حاضر بحث لے کے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ حصہ ایسا ہو جو ہمیں ڈیفر کرنا پڑے، لیکن میں اس سے پہلے کہ اس کو پورا ایکسپلین کریں، پہلے یہی موضوع ہے کہ ہم مفتی شفیع صاحب نے جب اس کو ایکسپلین کیا ہے، ظاہر ہے اس کو بھی ہم اس کا وہ حصہ پڑھ لیں کہ جہاں انہوں نے اس قانون کی ہمیں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے۔ ویسے تو یہ قانون ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید نے بہت سمپل طریقے سے بیان کر دیا ہے، لیکن in order to understand how traditional scholars actually have understood it or interpreted it، یہ بہتر ہے کہ ہم انہی کی تفسیر سے اس کا جو متعلقہ حصہ ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ دیکھیے وہ جو آیت شروع کہاں سے ہوئی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے معاملے میں کہ اس کے اندر لڑکوں کا جو حصہ ہے وہ لڑکیوں کے مقابلے میں دوہرا ہوگا یا ٹوائس ہوگا، یہ ہے آیت کا مطلب۔ اب یہ کیا آگے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا مل جائے۔ مثلا کسی ایک لڑکا 2 لڑکیاں چھوڑے، یعنی کوئی آدمی اگر ایک لڑکا 2 لڑکیاں چھوڑے تو مال کے 4 حصے کر کے 2/4 لڑکے کو، یعنی 2/4 کا مطلب ہے ہاف، اور 1/4 اور 1/4 وہ لڑکی کو دیا جائے گا، تو ٹوٹل آپ کو پتا ہے پھر 1 بن جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کی مثال دی ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یا قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے یہ کہتے کہ للانثیین مثل حظ الذکر، یعنی 2 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصے کے برابر، پورا قرآن نے الٹ کر دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بنیاد لڑکیوں کو بنایا، لڑکوں کو نہیں بنایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ 2 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر ملے گا، بلکہ یہ کہا کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ حکمت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے اس حصے کو نمایاں کیا جائے، اور یہ خواتین حضرات آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور میراث کا قانون یہ دیا جا رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں میراث کے معاملے میں لڑکیوں کو عام طور سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور ان کو چونکہ ارننگ ہینڈ نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کسی دوسرے گھر جائیں گے تو ان کو وہاں پہ یہ مینٹیلٹی کم و بیش آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے ٹرائبل ایریاز میں بھی، اور بہت سارے ایسے خاندانوں میں بھی جو کہ اربنائز بھی ہیں، تو ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اپنایا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بنیاد خواتین لڑکیوں کو بنایا ہے تاکہ وہ لڑکیوں کا جو سٹریس ہے کہ اس زمانے میں میراث سے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا یہ زیادہ نمایاں ہو، کہ قرآن مجید اس کے خلاف یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لڑکیوں کو حصہ دیا جائے گا، یہ اور بات ہے کہ وہ لڑکوں کے مقابلے میں آدھا دیا جائے گا۔ تو لڑکیوں کو بیسس بنایا گیا ہے نہ کہ لڑکوں کو، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ 2 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر، یعنی الٹ نہیں کہا گیا، تاکہ وہ لڑکیوں کا جو سٹریس ہے وہ برقرار رہے۔ تو اس کو وہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ آگے کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور وہ یہ سمجھ کر بادل ناخواستہ شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں
کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو کیوں بھائیوں سے برائی لیں. ایسی معافی شرن معافی نہیں ہوتی. ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے. یہ میراث دبانے والے سخت گناہ گار ہیں. ان میں بعض بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں. ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے. ایک گناہ وارث شریک کا حق دبانے کا اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا. تو مفتی صاحب اس چیز کو دیکھیے بہت زیادہ سٹریس کر رہے ہیں اور یہ بہت صحیح بات ہے کہ یہ جس طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ للذکر مثل حظ یعنی للانثیین مثل حظ الذکر کہ دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کا حصہ بقدر ہوگا، بلکہ یہ کہا گیا لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر، یعنی women اور girls have been made the basis of this distribution تاکہ وہ حیثیت جو ہے وہ برقرار رہے ان کی، اور یہ ان کو پتہ چلے کہ اگر ان کا مال جو ہے اس طرح سے غبن کر کے مار رہا ہے یا دبا رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور آگے قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ میراث کے حصے کو اس طرح سے ہڑپ کرتے ہیں تو یہ اٹ از اے میجر سن، یعنی قرآن مجید کی نے اس کو شمار کیا ایک میجر سن میں. اب دیکھیں وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا. اب وہ تفصیل کر رہے ہیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہو، اور نرینہ کا مطلب ہے لڑکے نہ ہو، نرینہ کہتے ہیں لڑکے کو، یعنی اولاد نرینہ کہتے ہیں وہ اولاد جو جس کا جو آپ سمجھ لیجئے جن کو آپ بچے لڑکے کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، تو بیٹیوں کو نرینہ اولاد کہتے ہیں. اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے 2/3 ملے گا. مال موروث سے کیا مطلب ہے؟ جو لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وٹ ایور ہیز بین لیفٹ بہائنڈ بائی دیم، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثاء مثلا میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں گی، 1 سے زائد ہوگی تو ان کو مال موروث کا 2/3 ملے گا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اگر صرف 1 ہوگی تو اس کا ہاف، اس کا آدھا ہوگا، اور اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں گی تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا 2/3 ہوگا. اچھا، اب وہ ظاہر ہے اس کو انہوں نے آگے یہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوگا کہ وہ 2 سے زیادہ کا ذکر آ گیا تو پھر 2 لڑکیوں کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا. یعنی قرآن نے یا تو یہ کہا ہے کہ 1 لڑکی اگر ہوگی تو آدھا ہوگا، اور 2 سے زیادہ ہوں گی تو 2/3 ہوگا، وہ میں شریک ہو جائیں گی. لیکن 2 کا پھر کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم قرآن کریم کی آخری کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسا کہ فوق اثنتین کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں. اور لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ کا ہے. اس کا ثبوت حدیث شریف میں مذکور ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید نے، یعنی یہ ذرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آیات کیا کہتی ہیں. کہتی ہیں کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہیں، تو پھر ہر لڑکے کو لڑکی کی نسبت 2 ملے گا، ہر لڑکے کو لڑکی کی نسبت 2 ملے گا. صرف لڑکے ہیں تو تمام مال لڑکوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. یہ 2 صورتیں ہیں. اب ایک تیسری صورت ہے کہ صرف لڑکیاں ہیں. تو اگر صرف لڑکیاں ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کا لفظ کے الفاظ ذرا دوبارہ سے سمجھ لیں، دوبارہ سے اپنے سامنے رکھ لیں. آپ کے سامنے اگر قرآن کا ٹیکسٹ بھی ہو تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ کیونکہ بار بار میں وہ اسکرین پہ وہ شیئر نہیں کر سکتا. آپ اگر اس کو اپنے سامنے قرآن کے ٹیکسٹ کو اپنے کمپیوٹر پہ، یا اگر آپ کے پاس مصحف موجود ہے اس میں آپ کھولیں تو آپ کو ذرا سہولت ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑا سا اس میں توجہ کی زیادہ ضرورت ہوگی. یہ دیکھیے مفتی صاحب نے جب اس کا ترجمہ کیا نا تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل الانثیین، یہاں تک تو واضح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا. یہاں تک انثیین تک یہ بات آ گئی. اب آگے چلیے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ بھی 2 سے زیادہ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً کا مطلب ہے اگر صرف خواتین ہی ہوں، مطلب کیا ہے صرف بیٹیاں ہی ہوں، اور فوق اثنتین، اثنتین کا مطلب ہے 2، فوق کا مطلب ہے زیادہ. تو گویا کہ یہ کہ 2 سے زیادہ ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کو وہ 2/3 ملے گا. اور اگر 1 ہو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو 1 ملے گا، تو آدھا ملے گا. تو اب ظاہر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، قرآن 2 سے زیادہ کا حصہ بیان کر رہا ہے اور 1 کا حصہ بیان کر رہا ہے، 2 کا حصہ بیان نہیں کر رہا ان کے مطابق. تو وہ کہتے ہیں کہ اس مشکل کو حدیث نے حل کیا ہے. یعنی قرآن مجید کی اس مشکل کو وہ کہتے ہیں حدیث نے حل کیا ہے. قرآن نے تو more than 2 کا بیان کیا ہے، more than 2 کا مطلب ہے 3 4 5، اور 1 کا بیان کیا ہے which is half. لیکن صرف 2 اگر لڑکیاں ہوں تو وہ کہتے ہیں قرآن خاموش ہے. صرف اگر لڑکیاں ہوں تو قرآن خاموش ہے. اس کو وہ سٹریس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کہاں آپ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو چونکہ اب اس بات کو بیان نہیں کر رہا، ایک حدیث ہے جو یہ بات بیان کر رہی ہے
کہ اگر لڑکیاں 2 ہوں تو تب بھی 2/3 ملے گا. تو اب صورتحال کیا سامنے آتی ہے؟ دو جو پاسبلٹیز ہیں ان کو قرآن نے بیان کر دیا. ان کے مطابق صرف لڑکے اگر ہیں تو سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا جائے گا. لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو 2:1 کی ریشو میں. اب تیسری سچویشن یہ ہے کہ صرف لڑکیاں ہیں. اس صرف لڑکیاں ہونے کی بھی 3 شکلیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. ایک شکل کیا ہے کہ صرف ایک لڑکی ہو, صرف ایک لڑکی ہو. تو ان کانت واحدۃ فلہا النصف, قرآن کہتا ہے اگر ایک ہے تو پھر اس کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ, اگر لڑکیاں ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا, 2/3 ملے گا. تو obviously اب 2 کا تو مینشن نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. تو مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 کا تو قرآن نے مینشن نہیں کیا, 2 سے زیادہ کا مینشن کیا ہے اور 1 کا مینشن کیا ہے. تو 1, 2 اور مور دین 2. تو 1 اور مور دین 2 کا تو قرآن نے مینشن کر دیا ہے, لیکن 2 کا مینشن نہیں کیا وہ کہتے ہیں. تو جب مینشن نہیں کیا وہ کہتے ہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث نے مینشن کر دیا ہے. اور وہ حدیث نے کیسے مینشن کیا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے, اور ہم اب حدیث کو کا ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اس گیپ کو یا اس کمی کو حدیث نے پورا کیا ہے. یہ وہ روایت ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ عام طور سے یہ, اگر آپ نے شاید پہلے بھی پڑھی ہو, یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے, اور یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 لڑکیوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے, یعنی مور دین 2 کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا ہے, 1 کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا ہے, لیکن صرف 2 کا بیان نہیں کیا. اب دیکھیے, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے, اتنے میں ہمارا گزر اسفاف میں ایک انصاری عورت پر ہوا. ایک محلہ, ایک جگہ ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ انصاری عورت پر ہوا. وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول, یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس, یعنی اس کے اپنے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے, میرے اپنے شوہر ثابت بن قیس کی ہیں, جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں. ان لڑکیوں کا چچا ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رہا. اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے, وہ اب اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں اور وہ 2 ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ حل ہو گیا نا کہ حدیث نے 2 لڑکیوں کا ان کے مطابق وہ جو جواب ہے وہ بتا دیا. وہ آگے وہ جواب سن لیں, وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم, اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا. یہ obvious سی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر جب سورہ نساء کی آیات اتری, یعنی یہ جو آیتیں ہیں نا جو ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں, یوسیکم اللہ فی اولادکم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دیور کو, یعنی دیور وہی ہے جو چچا ہیں بچیوں کے, لڑکیوں کو یعنی دیور کو جو لڑکیوں کے چچا ہیں, جس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا, بلاؤ. یعنی ظاہر ہے انہوں نے ایک شکایت کی تھی نا ان صاحبہ نے, انہوں نے کہا تھا کہ میرے دیور نے یا بچیوں کے چچا نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا تھا, آپ نے بلاؤ. آپ نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو, ان کی ماں کا کو 8واں حصہ, اور بچے جو بچے وہ تم خود رکھ لو. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے ماں کو 8واں حصہ دینا ہے اور بچیوں کو آپ نے 2/3, اور جو بچتا ہے وہ آپ لے لیں. اس سے وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. اور obviously اگر آپ ان کی بات کو جیسے کہ وہ پریزنٹ کریں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں 2 ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بیٹیوں کو بھی 2/3 دینا ہے, ماں کو 1/8 دینا ہے, اور جو بچ جاتا ہے وہ چچا کے پاس چلا جائے گا. تو اس سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ دیکھیے 2/3 کا جو قضیہ تھا وہ حدیث نے حل کر دیا کہ جب بچیاں صرف 2 ہوں. یعنی قرآن نے کیا کیا کہ 1 and more than 2 کے بارے میں بتا دیا. 1 کے بارے میں کیا بتایا کہ ہاف ہے, more than 2 کے بارے میں کیا بتایا 2/3 ہے. لیکن حدیث نے کہا کہ 2 کا بھی 2/3 ہی ہوگا. یعنی اگر لڑکیاں 2 ہیں تب بھی 2/3 ہوگا. گویا کہ ہر ایک کو برابر 2/3 میں سے آپ تقسیم کر دیں گے, ہاف آپ. لیکن مور دین اگر وہ ہوں, یعنی گویا کہ اب نیکسٹ جو سچویشن بنے گی وہ کیا کہ قرآن نے بتا دیا اگر لڑکی 1 ہے تو ہاف, اور حدیث اور قرآن نے مل کر بتا دیا کہ 2 اور 2 سے زیادہ کا جو حصہ ہے وہ برابر ہی ہے, وہ 2/3 ہے. لیکن قرآن نے صرف 2 کا نہیں بتایا تھا, قرآن نے بتایا تھا فوق اثنتین, مور دین 2 کا. صرف 2 کا کس نے بتایا؟ حدیث نے. اور وہ کون سی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مشکل جو پیش آ رہی تھی یہ اس روایت سے حل ہو گئی.
اور اس روایت کے میں اگر یہ نہ ہوتی تو پھر ہم وی وڈ ہیو بین ان اسٹیٹ آف کنفیوژن کہ پھر 2 کو ہم کیا دیں، 2 اگر بچیاں ہوں تو یہ نہیں ہے. اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کو پورا کیا بلکہ آگے بڑھ کے یہ بتایا کہ دیکھیے 2 یا 2 سے زیادہ کے معاملے میں اگر کوئی اس طرح کی ان کے چچا نے گڑبڑ کی ہے اور وہ ان کو حصہ نہیں دیا تو یہ غلط کیا ہے. ماں کو 1/8 ملے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں کہ اولاد کی اگر موجود ہو تو پھر والدہ ہو یعنی ان کی جو ماں ہے ان کو 1/8 ملے گا، اولاد اگر نہیں ہوگی تو ان کو 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں چونکہ اولاد موجود ہے تو 1/8 ملے گا جو 1/8 ہے. تو انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ 1/8 آپ بیٹی کو ان کی والدہ کو دے دیں اور 2/3 ان کو دے دیں. تو اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھیے یہ 2/3 جو ہے وہ ان 2 بیٹیوں کا چونکہ ہمیں پتا چل گیا ہے تو لہٰذا ناؤ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ہیو اے کمپلیٹ نالج آف دی چلڈرنس شیئرز. ابھی باقی شیئرز زیر بحث نہیں ہیں. تو اب خواتین حضرات اتنی بات میں اپنی یہاں ہم روکتے ہیں، آگے کی اسٹڈی کو ہم ابھی آگے تھوڑا سا مؤخر کرتے ہیں. اگر یہ بات ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمائی ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچیوں کا جو شیئر ہے یہ ٹوٹل میراث سے دینا ہے، یعنی وہ سارے جو شیئرز ہیں وہ ٹوٹل میراث سے دیے جائیں گے. تو اب میں آپ کے سامنے یہ قضیے کو پیش کر رہا ہوں کہ بہت سارے پھر ایسے صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پھر وہ it exceeds the amount of inheritance a person has، یعنی وہ 1 کے ٹوٹل سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر ہم اس مفتی صاحب کی ایکسپلینیشن کو مانیں. اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مفتی صاحب کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ ہز، ہی از ریپرزینٹنگ دا ہول ٹریڈیشنل تھاٹ، تمام کے تمام جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان اسکالرز کے اندر فرائی اسکالرز میں بھی استاد امین احسن اصلاحی اور استاد حمید الدین فرائی شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سے ہٹ کے یا اپنے کام سے ہٹ کے اس موضوع پہ کوئی کام نہیں کیا. تو یہ جو ریسرچ ہم آج فرائی اسکالرز کے تقابل میں پریزنٹ کریں گے وہ استاد جاوید احمد غامدی کی ہے بنیادی طور پہ، اور یہ ان کا سولوشن ہے جو ہم آگے جا کے ابھی اسٹڈی کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو تقسیم ہے وہ اس تقسیم کے مطابق میراث جو ہے وہ کس طرح سے تقسیم بعض کیسز میں نہیں ہو پاتی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید جو شیئرز کی تقسیم بتاتا ہے وہ بہت سمپل ہے کہ آپ کے اگر اولاد اگر ہے تو والدین کو 1/6 ملے گا، دونوں والدین کو، ابھی ہم نے کہا نا. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اور والدین ہی وارث ہیں تو پھر ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3. اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ اگر اولاد ایبسنٹ ہے تو اور اگر شوہر کے انتقال کا معاملہ زیر بحث ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا. اور جب یہ ریورس ہوتا ہے تو الٹ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر اولاد ہے یعنی بیوی کی میراث اگر زیر بحث ہے تو شوہر کو اولاد کی موجودگی میں 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو ہاف ملے گا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شیئرز ایگزیکٹ ہاف ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ بہت سمپل سٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے قرآن مجید کی ان آیات میں پڑھی ہے. لیکن اس سٹیٹمنٹ کو اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ چند کیسز میں ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، اور ان سارے جو کیسز ہیں 1 یا 2 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان میں پھر یہ تقسیم نہیں ہو پاتے اور پھر یہ ایک عجیب ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اس میں. یہ دیکھیے یہ پہلا قضیہ ہے. ایک مرد ہے، ایک بندہ ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور اب جو میراث ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، اور جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہے؟ اس کی بیوی موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے، اور اس کی 2 بیٹیاں موجود ہیں. ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، بیوی موجود ہے، اور 2 بیٹیاں موجود ہیں. اب ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیں. یہ دیکھیے بیوی کا جو شیئر ہے جب بھی اولاد ہوتی ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ 1/8. اور جب اولاد ہوتی ہے تو والدین کا شیئر کتنا ہوتا ہے؟ 1/6، 1/6. اور اگر آپ کو یہ دقت ہے اس کو یاد رکھنے کی تو میں ایک مرتبہ پھر ریفر کر دیتا ہوں آیات کو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ کس طرح سے ہم نے یہ نکالا ہے. یہ دیکھیے یہ کہا گیا نا کہ میت کے ماں اور باپ ہر ایک کو دونوں میں سے 6واں حصہ ملے گا. یعنی اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ فوت ہوئے ہیں اور آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ دیکھیے کرسر کو میں گھما رہا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چوتھی لائن ہے، اور میت کے ماں اور باپ میں سے ہر ایک میں سے ہر اکیلے دونوں میں سے 6واں حصہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ 1/6 اس مال سے جو کہ چھوڑ مرم اگر میت کی اولاد ہے، کیونکہ اولاد ہے نا 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں چونکہ موجود ہیں اس وجہ سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. کس کو؟ پیرنٹس کو. ایچ آف دا پیرنٹ ول گیٹ 1/6. اب
آ جائیں اس میں کہ میاں چونکہ بیوی موجود ہے تو بیوی کو کیا شیئر ملے گا. تو یہ لکھا گیا ہے کہ اور تمہارے لیے آدھا ہے. یہ بالکل لاسٹ لائن میں آپ چلے جائیں. تمہارے لیے آدھا ہے مال جو کہ چھوڑ کر مرے تمہاری عورتیں. لیکن چونکہ یہاں عورتیں زیر بحث نہیں, یہاں تو مرد زیر بحث ہے نا, جو مرد فوت ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ کہا گیا کہ تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ گئی ہیں. اور اگر اولاد ہے تو اگر اولاد موجود ہے اور شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اولاد کی موجودگی میں 1/8 ہے بیوی کے لیے. ٹھیک ہے نا. اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں جو چھوڑ گئی ہیں, بعد وصیت کے جو کر گئی ہیں. اور عورتوں کے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد ہو. اور اگر اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے. یہ دیکھیے اولاد چونکہ ہے نا اس کیس میں ان کی 2 بیٹیاں ہیں. تو اگر 2 بیٹیاں اگر ہیں تو اب آپ کے جو بیوی ہے اس کو 1/8 ملے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ اوریجنل نصوص میں یہ کہاں معلوم ہے, یہ کہاں پلیسڈ ہے. یعنی ماں اور باپ دونوں کو 1/6 ملے گا اور جو بیوی ہے اس کو 1/8 ملے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی اس میں دقت پیش آ رہی ہے تو مجھے یہاں آپ روک لیں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا. اگر آپ کو کوئی کہیں ہے, آپ اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے, اس کو پہلے دیکھ لیں. یہ دیکھیے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ماں اور باپ دونوں کو 1/6 ملے گا. تو یہ دیکھیے 1/6 اور 1/6, اور بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8. ٹھیک ہے نا, 1/8. اب کیا ہوا کہ 2 اگر بیٹیاں ہیں تو آپ یاد کریں کہ مفتی صاحب نے تقسیم کیا بتائی تھی کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو حدیث کی روح سے ہر بیٹی کو 2/3 ملے گا, یعنی دونوں بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. وہ تقسیم ہو جائے گا ان کے اندر ہاف, یہی ہوگا نا. تو اب یہ دیکھیے کہ 1/8 + 1/6 + 1/6 + 2/3, یہ دیکھیے تینوں, یہ چاروں کو ہم نے جمع کر لیا. تو ٹوٹل تو 8/8 ہونا چاہیے نا, ٹوٹل 1 آنا چاہیے. اس کے برعکس اب یہ ٹوٹل کیا آ رہا ہے؟ 1.125, یہ 9/8 اس کا ٹوٹل آ رہا ہے. تو اب تک کی جو میری بات میں کسی کو کوئی اشکال ہے تو ذرا پلیز اپنا کوشچن کر لیجیے, کیونکہ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا. یہ بہت تھوڑی سی باریک بحث ہے, سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے جانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ تقسیم کے بارے میں سوال ہے, دیکھیے جو ہم قضیہ اس وقت زیر بحث لے کے آ رہے ہیں اس میں ایک شخص ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیوی اور ماں اور باپ. ٹھیک ہے, بیوی, ماں اور باپ اور 2 بیٹیاں, یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ نصوص کے اندر اگر آپ جب جائیں گے قرآن کی آیتوں میں تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر اولاد ہوتی ہے تو بیوی کو 1/8 ملتا ہے, 1/8 ملتا ہے. دیکھیے اولاد موجود ہے, بیٹیاں موجود ہیں نا. اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو بیوی کا 1/4 ہوتا ہے, لیکن چونکہ بیٹیاں ہیں, اولاد ہے, تو 1/8 ہے. اور اسی طرح چونکہ اولاد ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اولاد کی موجودگی میں ماں اور باپ کو 1/6, دونوں کو 1/6 ملے گا. تو یہ دیکھیے 1/6 اور 1/6 ہے. اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو قرآن مجید تو خاموش ہے مفتی صاحب کے مطابق, قرآن نے تو کوئی بات نہیں کی. حدیث نے بتا دیا کہ ان کو 2/3 ملے گا. تو یہ دیکھیے 2/3 آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ 1/8 + 1/6 + 1/6 + 2/3, یہ کتنا بنا؟ 9/8. اس کا مطلب ہے 1.125. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو شیئرز تقسیم ہی نہیں ہو رہے. تقسیم جب نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر نے اس مسئلے کا حل نکالا. اور حضرت عمر نے حل یہ نکالا, اس کو ہم اول کہتے ہیں. اول کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو شیئرز ہیں جب وہ تقسیم نہیں ہو رہے تو ان میں برابر برابر کمی کر دیتے ہیں. اور ایک LCM آپ نے نام سنا ہوگا, لوئسٹ کامن فیکٹر, یا زوزافیکل کہتے ہیں اردو زبان میں. تو آپ وہ کیا کرتے ہیں, ان شیئرز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں پرسنٹیج کے لحاظ سے, تاکہ وہ ٹوٹل 1 ہی آ جائے اور اس کے لحاظ سے کمی ہو جائے. تو اگر آپ LCM نکالیں, آپ میں سے اکثر لوگوں نے ظاہر ہے جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھی, اور بچپن میں تو اتنی میتھمیٹکس آپ نے پڑھی ہوتی ہے کہ LCM یا لوسٹ کامن فیکٹر یا زوزافیکل جو اس کو آپ کہتے ہیں, وہ آپ نے نکالا ہوگا. تو دیکھیے اس کیس میں اگر آپ نکالتے ہیں تو وہ 24 بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب 24 کے لحاظ سے اب آپ نے اتنے حصوں کو کم کر دیں. 1/8 اگر آپ نے 24 سے لینا ہے تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اگر آپ نے 1/6 لینا ہے تو وہ 4 میں ہو جائے گا, اور 2/3 لینا ہے تو وہ 16 میں ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ 8 اور 8, ایک بیٹی کا بھی 8 اور دوسرے بیٹی کا بھی 8. یہ آپ میں سے جو لوگ ریاضی سے ذرا سا بھی واقف ہیں, اگر وہ LCM یا لوئسٹ کامن ملٹیپل یا زوزافیکل سے واقف ہیں, تو یہ LCM لیا گیا ہے 24 کا, سوری 1/8 کا, 1/6 کا, 1/6 کا اور 2/3 کا. اگر آپ ان کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کا LCM کیا ہے, لوئسٹ کامن ملٹیپل کیا ہے, 24. اس 24 سے پھر اب آپ کیا کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں نا اوپر,
تو یہ 3, 4, 4 اور 16 وہ شیئرز ہیں جو کم ہو کے اب آ رہے ہیں. لیکن اب جو نیا گراؤنڈ نمبر بنے گا وہ 27 ہے, کیونکہ 16 + 4 20 + 4 24 + 3 27. تو اب کیا ہوگا کہ جو شیئرز دیے جائیں گے وہ اس طرح سے دیے جائیں گے کہ اب یہ دیکھیے کہ آپ نے جب آپ نے وہ لوئسٹ کامن ملٹیپل لیا تو 27 آ گیا لوئسٹ کامن ملٹیپل, ٹھیک ہے. تو اب جو نئے شیئرز ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے کہ آپ 3/27, 4/27, پھر 4/27 اور 16/27 اس کے لحاظ سے آپ لیں گے, کیونکہ اب آپ نے ایل سی ایم کے لحاظ سے لیا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ وہ ایل سی ایم چونکہ 24 آیا تھا اور آپ نے جب شیئرز کو جمع کیا تو شیئرز 27 بن جاتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے, اس پوری میراث کو 27 حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور اس کے 3 حصے بیوی کو مل جائیں گے, 4 حصے مدر اور فادر کو مل جائیں گے, اور 8 حصے ٹو ایچ آف دا ڈاٹر, وہ 16 بن جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں قرآن کے حصے تو ان کو نہیں ملے. یہ ایک نئی تقسیم ہے جو وجود میں آ گئی ہے, برابر برابر کمی کر کے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کو جو حصے دیے جائیں گے وہ یہ دیے جائیں گے. دیکھیے جو قرآن کا اپنا طریقہ ہے وہ یہ ہے 1/8, 1/6, 1/6 اور 2/3. اس کے بجائے مل کیا رہے ہیں, اس کے بجائے یہ مل رہے ہیں کہ بیوی کو 1/8 نہیں مل رہا, بلکہ بیوی کو 3/27 مل رہا ہے, 3/27. اچھا, قرآن کہتا ہے کہ فادر کو ملنے چاہیے 1/6 اور مدر کو بھی 1/6, لیکن یہ جو نئی تقسیم ہے اس کے مطابق 4/27 اور 4/27 ملیں گے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو 2/3 ملنا چاہیے, لیکن اس نئی تقسیم میں جس کو آپ آل کہتے ہیں, اس کو قرآن کہتا ہے یعنی یہ اس کیلکولیشن کے مطابق جو وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے سجیسٹ کی ہے, اب 8/27 ملے گا. اب 8/27 از ناٹ ایکول ٹو 2/3. 2/3 کیا ہوتا ہے 66%. تو 8/27 اگر آپ نکالیں گے تو وہ 66% سے کم بنے گا. تو گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ان حصوں میں برابر برابر کمی کر دی گئی ہے. فرحان صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال لوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں گا یہ سولوشن ہے چونکہ یہ حضرت عمر نے پیش کیا ہے. ایک طرف تو وہ یہ اس سولوشن کے یعنی اس وقت جو میراث تقسیم ہو رہی ہے, اس وقت میراث تقسیم ہو رہی ہے ٹریڈیشنل طریقے سے, وہ اسی اصول پہ ہو رہی ہے کہ جب تقسیم نہیں ہو پاتی تو وہ دے ریڈیوس دا نمبر آف شیئرز, اور اس کا صحرا حضرت عمر پہ باندھتے ہیں. اور حضرت عمر کی یہ جو بات ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس عمر کی بات کو لوگوں نے دل سے نہیں مانا جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے, لیکن مجبوراً ان کی ہیبت کی وجہ سے مان لیا. تو یہ ذرا اس کو بھی پہلے ذرا دل تھام کے سن لیں اس روایت کو جو کہ بیان کی جاتی ہے. یہ دیکھیے, یہ عطا ابن ابی رباح ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, ان سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرائض کہتے ہیں میراث, یعنی ہماری جو ٹیکنیکل اصطلاح ہے میراث کے علم کی اس کو ہم علم الفرائض کہتے ہیں. تو فرائض سے مراد ہے انہیریٹنس, یعنی عبداللہ ابن عباس سے فرائض اور ان میں آل کا ذکر کرتے ہوئے سنا. یہ آل وہی ہے جو ابھی ہم نے ریڈکشن کی ہے نا, یہ جو ایل سی ایم لیا ہے, یہ ذوافقل لیا ہے, اس کو آل کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے, جو آپ کو معلوم ہے جلیل القدر صحابی ہیں اور عطا ان کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے ذکر کرتے ہوئے سنا, اور وہ فرما رہے تھے. یہ کون فرما رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس. کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ جس نے ریت کے ذروں کو گن لیا وہ مال کی تقسیم نصف اور ثلث میں کرے گا, اور پھر یہ نصف اور یہ نصف, تو ثلث کا کیا محل ہے؟ مطلب یہ نا کہ آپ نصف اور نصف ایڈ کریں گے تو 1 بن گیا, اور اس میں اگر آپ مزید 1/3 ایڈ, ثلث کیا ہوتا ہے 1/3, تو 1 جمع 1/3 کیا بن جائے گا؟ ظاہر ہے 1 + 1/3 بن جائے گا, جو 1 سے زیادہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں اس سے تو میراث تقسیم ہی نہیں ہو رہی. یہ عبداللہ ابن عباس کا تبصرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ دس, کہ یہ وہ خداوند تعالیٰ ہے جو ریت کے ذرے گن لیتا ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں ریت کتنی ہے, ریت کے ذرے کتنے ہیں, تو اس کو کیا یہ نہیں پتا کہ میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی اس طریقے سے جیسے کہ لوگ کر رہے ہیں. تو عطا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ابو عباس, یہ عبداللہ ابن عباس کو, مجھے اور آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہماری میراث بھی اسی طریقے کے مطابق تقسیم کی جائے گی جو لوگوں نے ہماری رائے کے خلاف اختیار کر رکھا ہے. گویا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ نگیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ ناٹ ایکسیپٹ. تو ابن عباس نے یہ سن کر فرمایا پھر ہم اور وہ خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت. یہ وہی مباہلہ کی جو مشہور آیت ہے اس کا ذکر ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اتنی غلط سلوشن ہے جو حضرت عمر نے پیش کیا ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ انہی کی بات اس وقت چل رہی ہے, اگر مباہلہ کرنا ہے تو کروا لو, جو جھوٹ بولے گا اس پہ خدا کی لعنت. اللہ نے کسی مال کی تقسیم نصف اور ثلث میں نہیں کی. گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت عمر کا سلوشن ہے جو لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی میراث کو پروپورشنیٹلی کم کر لیں, دس از ایبسولوٹ نان سینس.
لیکن وہ روایت آگے بتاتی ہے کہ حضرت عمر کی جو ہیبت ہے، حضرت عمر کی جو ایک شخصیت ہے، اس کے روب میں آ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ سولوشن کر دیا ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہو رہی، اب ناؤ وی ہیو ٹو ریڈیوس دا شیئرز، تو دس از دی اونلی ایکسیپٹیبل تھنگ کہ آپ ایکول ریڈکشن کر دیں. اس ایکول ریڈکشن کے اس فارمولے پہ عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگرد عطا ابن ابی رباح دونوں they were very angry، بہت جزبوز تھے، لیکن اس کے آگے وہ بول نہیں سکے. اور یہ وہ زمانہ ہے، ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، اس وقت سے لے کے آج تک خواتین حضرات یہ آل وی کا طریقہ ہے جو اپنایا جاتا ہے جب بھی میراث ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی جب تقسیم نہیں ہو پاتی، جب شیئرز تقسیم نہیں ہو پاتے تو ان کے اندر پروپورشنٹ کمی کر دی جاتی ہے. تو یہ اس پروپورشنٹ کمی کی میں نے آپ کو ایک مثال بھی پیش کر دی ہے. میں اپنی بات کو یہاں روک بھی دیتا ہوں اور ختم بھی کر سکتا ہوں. ہم آگے کی جو بات ہے وہ آئندہ نشست میں کریں گے، کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. میں ہی چاہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. آپ میں سے جو لوگ میتھمیٹکس نہیں جانتے ان کو وہ لوگ سمجھا سکتے ہیں جو تھوڑی بہت میتھمیٹکس جانتے ہیں کہ ایل سی ایم کیا ہوتا ہے، لوئسٹ کامن ملٹیپل کیا ہوتا ہے، کیسے ریڈکشن یہ کی گئی ہے تاکہ ان شیئرز کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے. جی اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد کلیم. بہت ہی مشکل پہلو ہے، تاریخ میں ہمیشہ ہم اسی پریشان رہے ہیں. سوال سارا یہی بنتا ہے کہ حساب کیسے کیا جائے گا. تو پہلا سوال سید فرحان کا ہے. سید فرحان اپنا سوال کیجیے تھی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جو لڑکیوں کا حصہ ہے جی یہ دوسرے لوگوں کو دینے کے بعد آئے گا یا یہ اکٹھے ہی حصے بنائے جائیں گے؟ دیکھیے مفتی صاحب نے اور ہماری جو ٹریڈیشنل فگر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکٹھا سب مین میراث سے دیا جائے گا، دینے کے بعد نہیں دیا جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ ہر اولاد میں سے بیٹوں کو بیٹیوں کے درمیان 2:1 کی ریشو ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ آگے جب یہ اب ایک ایمینڈیشن جس کو آپ کہتے ہیں استدراک آ رہا ہے کہ اگر صرف بیٹیاں ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. تو اس کو وہ ایک سیپریٹ جملہ مانتے ہیں. جب وہ سیپریٹ جملہ مانیں گے تو پھر آٹومیٹکلی اس کو پھر ٹوٹل سے دیا جائے گا. یعنی اگر بیٹیاں ہیں تو 2/3 جو ہے وہ ٹوٹل سے دیا جائے گا، بچے میں سے نہیں دیا جائے گا. یہیں سے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس کو دوسرے طریقے سے لے رہے ہیں، سب تمام سے دینا چاہتے ہیں. تمام اس وقت جو ہماری اسکالرشپ ہے، صرف مفتی صاحب اس کا نمائندہ ہے نا، یعنی all our scholars they are unanimous in accepting the fact کہ پوری لیگیسی سے، پوری میراث سے 2/3 دیا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ریڈکشن کیسے الاؤڈ ہے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ریڈکشن کیسے کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، جب انہوں نے اس کو ایک مستقل جملہ مان لیا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً ایک سیپریٹ سینٹینس ہے، تو پھر تو مجبوری ہو گئی نا. یہ اس کا حل کیا ہے یہ تو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آلٹرنیٹو سولوشن ہے یا قرآن کی آیت کا یہ مطلب بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن ان کے ہاں چونکہ اصل میں ٹوٹل میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً جو بچیوں کا جو شیئر ہے یا اولاد کا جو شیئر ہے وہ ٹوٹل سے دیا جائے گا اگر صرف بیٹیاں ہوں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے ہاں بھی اگر بیٹے ہوں، صرف بیٹے ہوں، تو باقی سب شیئرز کو دینے کے بعد بیٹوں کا شیئر دیا جاتا ہے. اگر بیٹے اور بیٹیاں ہوں تب بھی باقی سب شیئرز کو دینے کے بعد بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ دیا جاتا ہے. دس از واٹ دے سے. لیکن اگر صرف بیٹیاں ہوں تو باقی سب کے بعد نہیں دیا جاتا، وہ ساتھ ہی دیا جاتا ہے. یہاں ہے سارا مسئلہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. تو بات یوں بھی پیش ہو رہی ہے کہ ایک تو حساب کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ ایک سیناریو پیش کیا جا رہا ہے اس وقت جس میں وراثت میں بیٹا نہیں ہے، اس ایگزامپل کے. اور اس کے ساتھ جو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ بچا ہوا حصہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں، بچا ہوا حصہ تو یہاں ان کے کیس میں تو وہ نہیں نا بچتا. یعنی یہاں تو اصل میں سارا تقسیم ہو جاتا ہے. یہاں تو کوئی تقسیم، یعنی اگر آپ مفتی صاحب کی تقسیم کو لیں گے تو there is nothing which remains. وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل میں سے آپ نے 1/6 اور 1/6 دونوں ماں باپ کو دے دیا، ایک کو 1/6 اور دوسرے کو 1/6. اور بیوی کو آپ نے کیوں، چونکہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کا شیئر ہوتا ہے 1/8. تو چونکہ بیٹیاں ہیں نا، صرف اولاد موجود ہے تو بیٹی کو آپ نے دے دیا، بیوی کو دے دیا 1/8. تو 1/8 جمع 1/6 جمع 1/6 یہ ٹوٹل ہو گیا. اب بیٹیاں بھی تو موجود ہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو ان کو دینے کے بعد نہیں دیا جائے گا بلکہ اسی ٹوٹل میراث سے دیا جائے گا. کیوں؟ وہ میں آپ کو پھر دیکھیں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً والے جملے کو ایک نیا مستقل جملہ مانتے ہیں. وہ اولاد کے حصے کے طور پہ اس کو نہیں لے رہے ہوتے. یہ دیکھیے میں تھوڑا سا اس کو مزید کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی. عربی کے لحاظ سے تھوڑی سی آپ کو توجہ کرنی پڑے گی. یہ دیکھیے
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا جو حصہ ہے وہ، یعنی ایک لڑکے کا جو حصہ ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر لڑکیاں 2 ہیں یا لڑکیاں اگر 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہوگا اس سے جو کہ چھوڑا گیا. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ ما ترکہ کا کیا مراد ہے، ما ترکہ سے مراد ہے وٹ ایور ہیز بین لیفٹ ایز اے لیگیسی. ما ترکہ از دا سیم تھنگ ایز انہیریٹنس، جو کچھ چھوڑا ہے، جو کچھ پیچھے، یعنی مرنے والا جس کو چھوڑ کے مرا ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، اور اسی کو کہا ہے کہ یہ بچا ہوا ہے. تو وہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کو ایک سیپریٹ جملہ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ ٹوٹل میراث سے اس کو ادا کریں. اگر آپ اس کو اس کا حصہ مانیں گے للذکر مثل حظ الانثیین کا، تو پھر اصل میں آپ سے آپ یہ واضح ہو جائے گا یہ کوئی نئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اولاد ہی کے حکم کی ایک ایمنڈیشن ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اولاد کو تو آپ نے آخر میں دینا ہے بچے ہوئے میں سے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً اصل میں للذکر مثل حظ الانثیین کی ایک صورت ہے، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم کی بلکہ کہنا ایک صورت ہے کہ اولاد کے ہونے کی 3 شکلیں ہیں. ایک یہ کہ صرف لڑکے ہوں، ایک یہ کہ صرف لڑکیاں ہوں، اور تیسرا یہ کہ لڑکے اور لڑکیاں مکسڈ ہوں. تو لڑکے ہوں اگر صرف، تو ہمارے اسکالر جی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ باقی سب کی میراث پہلے دے دیں، جو بچ جائے وہ لڑکوں کو دے دیں. لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تب بھی وہی کہتے ہیں کہ سب کی میراث آپ دے دیں، یعنی بیوی کی دے دی، آپ نے والدین کی دے دی، جو بچ جاتا ہے اس میں سے آپ جو بچا ہوا ہے وہ آپ اپنے بچوں آ رہا ہے کہ بھئی دیکھیے آپ کے یہ جو پیسے ہیں یہ بچوں کے لیے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاً یہ میراث جو ہے یہ اٹ از فار یور چلڈرن، بٹ بفور یو گیو اٹ ٹو the children such and such people have to be given as well, which include your spouse and your parents. ٹھیک ہے، تو وہ اس کیس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے if the children who are living are only daughters تو پھر یہ پوری میراث سے دیا جائے گا، نہ کہ لیفٹ اوور سے، کیونکہ اگر آپ لیفٹ اوور سے دیں گے تو ایشو پیدا ہی نہیں ہوگا. پھر تو آپ بچے ہوئے سے 2/3 دے رہے ہیں نا، تو پھر تو کبھی پرابلم نہیں پیدا ہوگا، پھر میراث آپ کی ایگزیکٹ تقسیم ہو جائے گی. لیکن چونکہ اس کو پوری سے دلوانا چاہ رہے ہیں فرام دا ہول انہیریٹنس، تو وہ اس کیس میں جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی، اٹ کی ناٹ بی ریڈیوسڈ. میرا خیال ہے کہ میں ساتھ ہی اس میں جو استاد جاوید احمد غامدی نے اس کا سولوشن یا اس کا جو آلٹرنیٹو انٹرپریٹیشن کی ہے تھوڑا سا آپ کو میں وہ بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. کہ دیکھیے قرآن نے یہاں پہ جو یہ کہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں ہر حال میں جو قرآن کا سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کا حصہ سب سے آخر میں دیا جائے گا بچے ہوئے میں سے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ پیسے آپ کے لیے ہیں اور ہاں فلاں صاحب کو بھی دے دیجیے گا، فلاں صاحب کو بھی دے دیجیے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے جو بچ جاتے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. یعنی اگر میں یہ کہوں گا یہ پیسے جو ہیں یہ 10 روپے میرے بیٹے کے لیے ہیں اور یہ میری پھپھو کو بھی اتنے دے دیجیے گا، میرے فلاں کو بھی اتنے دے دیجیے گا، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہو تو 2:1 کی ریشو میں دے دیں. تو اگر ریشو دی گئی ہے 2:1 تو ریشو تو ہمیشہ اینڈ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نا. یو کی ناٹ یوز اٹ ارلیئر آن، یو کی ناٹ یوز اٹ وین یو آر ڈسٹریبیوٹنگ لیگیسی، کیونکہ اگر آپ نے 2:1 کو پہلے ہی دے دیا تو باقیوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو ڈسٹریبیوشن خود یہ بتا رہی ہے 2:1 کی کہ when everyone has been given the share، اب آخر میں جو بچ رہا ہے وہ اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو وہ 2:1 ہوگا، صرف لڑکے ہیں تو برابر تقسیم ہو جائے گا، اور صرف لڑکیاں ہیں تو ان کو 2/3 مل جائے گا اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو بیسک غلطی ہوئی ہے فقہا سے ان آیات کو سمجھنے میں، انہوں نے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کا جو جملہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ سمجھ لیا ہے، اور پوری میراث سے اب وہ تلے ہوئے ہیں اولاد، یعنی بیٹیاں اگر ہوں ان کو حصہ دلوانے. جبکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اصل میں اولاد کی ایک شکل ہے. وہ کیا شکل ہے؟ اگر صرف بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اولاد جب بھی ہوگی اس کو بچی ہوئی میراث دی جائے گی، ٹوٹل سے نہیں دی جائے گی. تو جو غلطی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صرف لڑکے ہوں یا صرف لڑکیاں ہوں یا لڑکے اور لڑکیاں ہوں، یہ 3 کیسز ہیں. In all these 3 cases, what has been left over from the rest اس وقت ان کو دی جائے گی جب آپ نے باقیوں کو دے دیا ہے، بیویوں کو دے دیا ہے، اور ماں باپ کو دے دیا ہے، اگر بہن بھائیوں کا معاملہ ہے تو ان کو دے دیا ہے. اب جو بچ گیا ہے، اگر صرف لڑکے ہیں تو سب تقسیم ہو جائے گا ان میں، اگر لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو 2:1 ہو جائے گا، اور صرف لڑکیاں ہیں تو پھر 2/3 ہے اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، اور ایک ہے تو 1/2. یہ ہے نا. تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً میں یہ جو فے ہے وہ کہتے ہیں یہ فے اصل میں استدراک کی فے ہے، مطلب یہ کہ پچھلی بات ہی پر ایک یہ اضافہ ہے، which means کہ اصل میں اولاد کا حصہ ابھی ختم نہیں ہوا.
یعنی اولاد کا جو حصہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. آئی ایم سوری, میرے سامنے چونکہ وہ اسکرین میں آپ کے سامنے آیتیں نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو مشکل پیش آئے. یہ دیکھیے, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكْ تک میں اگر آپ کو کہوں تو یہاں اولاد ہی بیان کی جا رہی ہے, بلکہ آگے تک یہ دیکھیے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اب یہاں تک اگر آپ جہاں پہ یہ تھرڈ لائن پہ میں آپ کو یہ کرسر گھما رہا ہوں, ادھر تک اولاد ہی زیر بحث ہے. اولاد ہی زیر بحث کا کیا مطلب ہے کہ اس تک اصل میں یہ معاملہ ہے کہ باقی جتنے حصے ہیں they have to be given first and then whatever remains will be given to the children. If they are only daughters, then 2/3, if they are two or more than two. If they are only sons, then all of it will be distributed among the sons equally. And if they are sons and daughters both, then every son will get twice the share of the daughter. تو وہ ہمارے جو کنونشنل اسکالرز ہیں وہ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو فَإِن كُنَّ نِسَاءً ہے یہ ایک نیا جملہ ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو اگر صرف اور صرف لڑکیاں ہی آپ کی وارث ہیں تو پھر یہ ٹوٹل میراث سے دیا جائے گا, باقیوں کو دینے کے بعد نہیں دیا جائے گا. میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ضرور مجھ سے کوشچن کیجیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. یعنی دیکھیے جو قضیہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ استاد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً سے جو شعر بیان ہوا ہے یہ لڑکوں یعنی اولاد ہی کے شعر کی ایک قسم ہے, اور وہ کیا قسم ہے کہ صرف لڑکیاں ہیں. تو ان آل کیسز جو فارمولا اصل جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بچوں کو ہمیشہ آپ نے آخر میں ٹیکل کرنا ہے, پہلے باقیوں کو نمٹا لیں. باقیاں کون ہیں؟ اولاد, بہن بھائی یا پیرنٹس یا بیوی, ان کو نمٹا لیں. اگر جو بچ جائے گا اس سے آپ نے اولاد کو دینا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے استاذ کے مطابق. جو ٹریڈیشنل اسکالر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, لڑکے اگر ہوں اور لڑکے اور لڑکیاں ہوں تب تو قرآن یہی کہہ رہا ہے, لیکن اگر صرف لڑکیاں ہوں تو پھر قرآن یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پھر آپ کو ٹوٹل میراث سے دینا ہے. جبکہ جو اصل سچویشن ہے وہ یہ کہ whether it's just girls, whether it's just boys, or it's both girls and boys, in all these three cases باقیوں کو دینے کے بعد آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے. لیکن ٹریڈیشنل اسکالوجی کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. لڑکے میں صرف اگر لڑکے ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں ہوں تب تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں, لیکن اگر صرف لڑکیاں ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پھر آپ نے 2/3 یا 1/2 جو بھی آپ اس میں ریشو ہے ٹوٹل سے دینا ہے آپ نے, ناٹ فرام دا لیفٹ اوور, ناٹ فرام واٹ ریمینس آفٹر گیونگ دا ریسٹ آف دی ریلیٹیوز دیئر شیئرز. تو جب یہ آپ فارمولا اپناتے ہیں تو پھر خواتین حضرات وہ پرابلم پیدا ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ جس میں پھر بعض شیئرز تقسیم نہیں ہوتے بیکاز آپ ٹوٹل سے دے رہے ہیں. اولاد کو آپ نے لیفٹ اوور سے دینا ہے آفٹر یو گیو اٹ ٹو دا ریسٹ. یہ ہے وہ بنیادی بات. آپ ضرور سوال کیجئے تاکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات اگر یہ اپنی بات میں نہیں پہنچا سکا تو میں تھوڑا سا اور واضح کرنے کی کوشش کروں. تو ایک کام بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ غزالہ کو کو ہوسٹ بنا دیں تاکہ وہ بیک گراؤنڈ میں کچھ کام کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں صرف اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. پاسبلٹی, ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ میں نے ول کی ہے کہ یوں ہوگا مرنے سے پہلے. دوسری چیز جو پاسبلٹی ہے کہ وہ میں مر چکا ہوں اور میرے پاس میں نے ول نہیں کیا ہوا, دین واٹ ول ہیپن. کیا ان دونوں میں فرق ہوگا؟ نہیں دیکھیں, دیٹ از یہ وہ کوسچنز ہیں جو ہم آخر میں کریں گے کہ اگر ایسا ہوا ہے ایسا نہیں ہوا. یہ تو وہ ہے نا کہ جو ایک سچویشنز پیش آ گئی ہیں, ابھی ہم اس طرح کے سوالات کو کریں ڈیفر, دیٹ دے آل ول کم ایٹ دی اینڈ. اس وقت میں یہ کوشش کر رہا ہوں یہ آپ کو بتانے کی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے فوت ہو گئے ہیں, اگر آپ نے کوئی ول نہیں کی ہوئی, ول کا مطلب ہے ادر دین یور ایئرز, تو دس از ہاؤ یور شیئر ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے اندر یہ ایک بنیادی پرابلم ہے کہ بعض کیسز میں میراث تقسیم نہیں ہو پا رہی, یعنی زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کو پروپورشنٹلی آپ کم کریں. وہ کیوں کام ہوتی ہے, وہ ہے سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں یہ دیکھیں تھوڑی آپ پریکٹس کریں گے آپ خود تھوڑی سی, تو پھر وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور وہ پریکٹس ہمیشہ کچھ فارمولا یعنی کچھ آپ سپوز کر کے کریں کچھ کیسز, اور وہ میں کیسز میں نے ایک تو آپ کے لیے سپوز کر دیا ہے. میں بلکہ یوں کرتا ہوں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ کتنا سمجھے ہیں, کیوں نہ آپ سے کچھ سوال کر لیا جائے دیکھنے کے لیے کہ جو میں نے ایک اور کیس بھی کیا ہے, میں اس کا بھی آپ کو جواب نہیں دیتا. I'll just try to find out whether you have understood this or not. یہ تو میں نے آپ کو پہلا قضیہ سمجھایا نا. اب دیکھیے ایک اور ہے اس کے اندر ایگزامپل نمبر 2, اور وہ یہ ہے کہ ایک خاتون مر جاتی ہے,
پہلے کیا تھا؟ شوہر مر گیا. اب یہ کہ بیوی مر جاتی ہے اور اس کا ایک شوہر ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. ایک شوہر ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اولاد ہوگی تو شوہر کو بیوی کی میراث کا آدھا حصہ ملے گا, اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو 1/4 ملے گا. یہاں اولاد ہے تو ہاف ملے گا, یعنی شوہر کو, یعنی ان دی ایبسنس آف دیٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اولاد کی اگر اولاد نہیں ہے تو کی موجودگی میں ہاف ہے, اولاد نہیں ہے تو اس کی موجودگی میں جو شیئر ہے. اس کیس میں آپ دیکھیے پھر اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ کا جو ٹوٹل ہے وہ زیادہ بن جائے گا, which would mean کہ ہاف کو آپ 2/3 میں جب ایڈ کرتے ہیں تو اٹ گوز بیونڈ 1. ایسا ہی ہے نا؟ اب جب یہ بیونڈ 1 ہے تو اب آپ کو اس کو پھر ریڈیوس کرنا ہے. ریڈیوس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ LCM لیں گے, لوئسٹ کامن ملٹیپل آپ لیں گے, اس کو آپ زوزافیکل کہتے ہیں. اس کے بعد آپ شیئرز کو ریڈیوس کریں گے. اب جو نئے شیئرز ہیں وہ کیا ہوں گے؟ 3/6, یعنی 3 اگر آپ جو بیس لائن آپ 6 کو بنا رہے ہیں تو 3/6 ایک ہوگا اور 4/6 ایک اور ہوگا. گویا کہ آپ نے دوبارہ تقسیم کو ریڈیوس کر دیا, اور وہ ریڈکشن جو ہے اس چارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, بیکاز اب جو شیئرز ہیں وہ 7 میں سے دیے جائیں گے, 6 سے نہیں دیے جائیں گے. تو 3/7 اور 2/7 شیئر بن جائے گا. تو اب آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ وہ تھوڑے سے ایگزامپلز ہیں کہ جس کے اندر انہیریٹنس از ناٹ پراپرلی ڈسٹریبیوٹیڈ. اگر ہم ٹریڈیشنل اسکالرس کے مطابق اس قضیے کو لیں, اور اگر آپ ٹریڈیشنل اسکالرس کے مطابق نہیں لیتے تو آسانی سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیسے. آپ پہلی ایگزامپل پہ چلے جائیں. دیکھیے پہلی ایگزامپل میں پرابلم یہ تھا کہ آپ پوری میراث سے دے رہے ہیں بچیوں کا شیئر جو 2/3 ہے, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بچے ہوئے سے آپ نے 2/3 کو دینا ہے. ان ادر ورڈز 1/8 + 1/6 + 1/6. یہاں رک جائیں. یہ آپ نے بچوں کے علاوہ کے شیئرز کو پہلے نمٹا لیں. تو ذرا ایڈ, کسی کے پاس اگر کیلکولیٹر یا وہ ہے ذرا تو ایڈ کیجیے جی. 1 + 1/8 + 1/6 + 1/6 کتنا ہو گیا؟ یہ 1/3 + 1/8. سر یہ 11/24 بنتا ہے. ہاں تو 11/24 بن گیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ 11/24 آپ نے دے دیا. آپ جو بچ گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 14/24, سوری 13/24. تو اس 13/24 کا آپ نے 2/3 دینا ہے. یعنی گویا کہ بچے ہوئے کا آپ نے 2/3 دینا ہے, نہ کہ سارے میں سے 2/3 دینا ہے آپ نے. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو 2/3 ہے یہ آپ ٹوٹل سے دے رہے ہیں, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچوں کا جو شیئر ہے that has to be given once you give the share of the father and the mother and the spouse. یعنی 1/8 + 1/6 + 1/6 پہلے آپ یہ دے دیں. اب جو بچ گیا ہے اس کا 2/3 اب بیٹیوں کو ملے گا, اور جو ملے گا ظاہر ہے اس کو آپ نے ہاف میں تقسیم کرنا ہے کیونکہ 2 بیٹی ہیں. اب ظاہر ہے کچھ میراث بچ بھی جائے گی, وہ ایک الگ قضیہ ہے. لیکن دیکھیے یہ مسئلہ پیدا یہاں سے ہو رہا ہے کہ آپ بچیوں کا جو شیئر ہے وہ ٹوٹل سے دینا چاہ رہے ہیں, یعنی 2/3 کو آپ یو آر ٹرائنگ ٹو گیو اٹ فرام دا ٹوٹل منی, اینڈ وین یو ڈو اٹ اٹ ایکسیڈز دی اماؤنٹ. 1.125 اور 9/8 بن جاتی ہے. لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن کے مطابق, یعنی جو غامدی صاحب نے اس کو سولوشن بتایا ہے کہ وہ قرآن مجید کے اس اسلوب کو نہیں سمجھے کہ یہ 2/3 ہے, یہ تو اولاد ہے, اور اولاد کو تو ہمیشہ بچا ہوا دیا جاتا ہے نہ کہ ٹوٹل میں سے دیا جاتا ہے. اور یہ کام ہمارے اسکالرس کر رہے ہیں, یعنی صرف اولاد میں اگر لڑکے ہوں تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بچے میں سے دیتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں تب بھی وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بچے میں سے دیتے ہیں. لیکن جب صرف لڑکیاں آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں اس کو ہم نے پورے سے دینا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ بھی بچوں ہی کی ایک قسم ہے اولاد, کہ صرف اگر لڑکیاں ہی ہوں تو اس کو آپ کیوں پورے میں سے دے رہے ہیں؟ اس کو بھی آپ کو بچے میں سے, یعنی آپ نے 1/6 + 1/6 + 1/8 دینے کے بعد جو اب بچا ہے اس کا آپ نے 2/3 دینا ہے. بہترین سر, بات کافی واضح ہوگی. تو دیکھیے یہ ابھی میں نے ایک نقطہ ہے جو ہم نے آج کور کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے تھوڑی سی ایسی بحث ہے جو خلجان کا باعث بن سکتی ہے, اس لیے میں اس کو کوشش کیا کہ ایک حصے میں توڑ دوں. کہ ہم نے صرف اولاد کے حصے کو دیکھا ہے ابھی, اور اولاد کے حصے میں یہ حصہ دیکھا ہے کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں تو ٹریڈیشنل اسکالرس کے مطابق وہ میراث نہیں تقسیم کی جا سکتی جب تک کہ آپ پروپورشنٹ کمی نہ کر لیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو صرف بیٹیوں کا جو اسلوب قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اولاد کا ایک پیکج ہے جو بیان کر دیا گیا ہے, اولاد کا ایک پیکج ہے, اور وہ کیا ہے؟ بیٹے صرف ہوں, بیٹے اور بیٹیاں ہوں, اور صرف بیٹیاں ہوں. یہاں تک اصل میں اولاد ہی کا قرآن ذکر کر رہا ہے.
اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تقسیم ان کا حصہ آخر میں ملنا ہے. ونس یو ڈسپینس ود دی شیئرز آف دی ریسٹ آف دی ایئرز, پھر آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. باقیوں کو دے دیں گے تو پھر یہ دینا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھیے کہ صرف بیٹے ہیں تو ظاہر ہے تب آپ بات جو بچے کا اس کو دیں گے. اگر بیٹے اور بیٹی ہیں تو آپ نے 2:1 کی ریشو میں دینا ہے نا, تو وہ پاسبل تب ہے 2:1 کی ریشو میں دینا when you have dispensed with the rest of the shares, اور آپ کے پاس ایک certain amount آ گئی ہے تو اس کو آپ نے 2:1 میں تقسیم کر دیا, ورنہ تو آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے. تو استاد نے صرف اتنا نقطہ ابھی تک پیدا کیا, بتایا کہ دیکھیے یہ آپ جب صرف بیٹیوں کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اس کو بھی آپ نے پوری میراث سے دینا ہے, تو آپ عربی زبان سے یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ فَإِن كُنَّا نِسَاءً جہاں پہ ذکر آ رہا ہے یہ اصل میں اولاد ہی کا ذکر ہے آگے. اس کو آپ نیا جملہ نہ سمجھیے, کوئی نیا شیئر نہیں بیان ہو رہا جس کو آپ نے ٹوٹل سے ایڈ کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں بقیہ شیئر جو ہیں وہ ٹوٹل سے ایڈ ہو رہے ہیں نا, ٹوٹل میں سے دیے جا رہے ہیں. تو ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز نے یہ سمجھا کہ یہ فَإِن كُنَّا نِسَاءً والا جملہ ہے, یہ بھی ایک مستقل بذات جملہ ہے, ایک نیا شیئر بیان ہو رہا ہے. تو جب نیا شیئر بیان ہو رہا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایڈڈ لائک دی ریسٹ آف دی شیئرز. تو جب آپ ریسٹ آف دی شیئرز کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو وہ 1 سے زیادہ بن جاتے ہیں. استاد یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ this is not what the Quran is telling us. The Quran is telling us کہ یہ 2/3 والا حصہ ہے یہ بھی اسی اولاد کے پیکج کا ہے, اور اولاد کے بارے میں فارمولا یہ ہے کہ they have to be given at the end, because ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اصلاً یہ میراث ان کے لیے ہے. ہاں پہلے باقیوں کو ڈسپینس کر دیں, باقیوں کو آپ دے دیں. جب آپ دے دیں گے آپ نے بچا ہوا اولاد کو دے دینا ہے. صرف لڑکے ہوں گے تو سب میں تقسیم ہو جائے گا, لڑکے اور لڑکیاں ہوں گے تو 2:1 کی ریشو میں, اور صرف لڑکیاں ہوں گی تو اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا, اور اگر ایک لڑکی ہوگی تو وہ ہاف ملے گا. Of the remaining inheritance, not the total inheritance. تو یہ وہ ریمیننگ انہیریٹنس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب آپ نے ٹوٹل سے دینا شروع کر دیا, تو میں نے آپ کو جیسے اگزامپل دی کہ بعض کیسز میں پھر وہ حصے تقسیم ہی نہیں ہوتے. جب نہیں ہوتے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو بہت برا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو ہے وہ تو میراث کو دینے کی تھی اور یہ تو تقسیم نہیں ہو رہی. تو انہوں نے یہ آل کا طریقہ نکالا, پروپورشنل ریڈکشن کا. اس پہ پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی اس بات کو عبداللہ ابن عباس, ان کے شاگرد عطا ابن ابی رباح نے بہت برے طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا, اور یہ کہا کہ ہم مباہلہ کرنے کو تیار ہیں کہ وہ لے آئیں اپنے ان کو, ہم بھی لے آتے ہیں, اور پھر خدا کی لعنت ہے اس پہ جو جھوٹ بول رہا ہے. اس تک وہ اس کو خود وہ کوٹ کرتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے نہیں مانا اور حضرت عمر کی اس بات کو دل میں برا بھلا کہا, لیکن کچھ کر نہیں سکے ان کی ہیبت کے آگے. اور نہ کرنے کی پھر یہ وجہ نکلی کہ اس زمانے سے, حضرت عمر کے زمانے سے اب تک میراث تقسیم ہی ایسے ہو رہی ہے کہ جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے ایک سے, جب وہ تقسیم نہیں ہوتی تو یہ آل, عین واو لام, آل عربی زبان کا لفظ ہے, اس کو زوافکل یعنی LCM نکال کے ریڈکشن کرتے ہیں. آل کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ریڈیوس سم تھنگ. وہ ریڈکشن جو ہے وہ اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ پروپورشنٹ کم ہو جاتی ہے, پروپورشنٹلی ریڈیوس ہو جاتی ہے, اور اس طرح سے وہ شیئر دیے جاتے ہیں. اور اس کو ہماری فقہ ایک گولڈن چیپٹر کے طور پہ بیان کرتی ہے کہ دیکھیے کہ کتنا بڑا ایشو تھا قرآن مجید کا کہ جو حضرت عمر نے حل کیا, اور اس حل کی بنیاد پہ اب ہم میراث تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ وہ بات ہے خواتین حضرات جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں کسی طرح سے آ رہی ہے کوئی پہلو آپ سوال کر لیجئے. مزید آپ کو ظاہر ہے میں اس ہفتے اور آگے ہم نہیں جاتے, آپ اس پہ اچھی طرح تفاوض کر لیجئے. اور اگر آپ اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں تسلی سے سمجھنا چاہیں تو استاد جاوید احمد غامدی کی جو میزان ہے اس میں انہوں نے شروع میں اس کو ایکسپلین کیا ہے, اس کو آپ پڑھ لیجئے. چند صفحے ہیں تاکہ آپ کو اور اس میں وضو ہو جائے, تاکہ ہم آگے جب بڑھیں گے تو آپ کو اور اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے. ایک چیز میں نے ابھی ڈسکس نہیں کی, میں اگلی دفعہ کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ کیا قرآن واقعی 2 خواتین کے 2 بچیوں کے شیئر کے بارے میں خاموش ہے. کیونکہ مفتی شفیع صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ کا شیئر قرآن نے بیان کیا ہے اور 1 کا شیئر قرآن نے بیان کیا ہے, 2 کا شیئر تو حدیث نے بیان کیا ہے. تو پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ قرآن کیا 2 کے شیئر کے بارے میں خاموش ہے جب 2 بیٹیاں ہوں. پھر ہمیں حدیث اگر ہم تک نہ پہنچتی یا حدیث کہیں مثال کے طور پہ بیان نہ ہوتی تو کیا ہم پھر وی وڈ ہیو بین ان دی لرچ کہ بھئی اگر صرف بیٹیاں 2 ہیں تو ان کو کیا شیئر دیا جائے. تو اس کا بھی میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو آل کی ڈاکٹرین ہے یہ کیا ہے, شیئر جب تقسیم نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے, اور جب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, اور کیا تنقید ہے جو استاد غامدی نے کی ہے. یعنی وہ تنقید سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ فَإِن كُنَّا نِسَاءً جو ہے, یعنی اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں, یہ جو جملہ ہے یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے فقہا نے اور اسکالر سمجھ لیا ہے. چونکہ اس کو نیا سمجھ لیا ہے تو پھر اس کو وہ ٹوٹل سے لے لیتے ہیں. اصل میں یہ اولاد ہی کا ایک پیکج کا حصہ ہے کہ اگر اولاد میں سے صرف لڑکیاں ہوں تو اولاد کے بارے میں چونکہ فارمولا یہ ہے کہ they have to be given at the end once every other share has been given.
اس لیے ان کو دی جا رہی ہے, اور وہ 2:1 کی ریشو تبھی تقسیم ہوگی اگر لڑکے اور لڑکیاں ہوں گے کہ جب باقی آپ دے دیں گے. باقی اگر آپ نے نہیں دیا ہوا اور آپ پھر آپ 2:1 کی ریشو کو آپ شروع میں اپلائی کر دیں گے تو باقی میں تو کچھ ملے گا نہیں. تو یہ زبان کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پیسے تو اولاد کے لیے ہیں, ہاں اس سے پہلے کہ تم اولاد کو دو, پھپھو کو اتنا دے دینا, چاچا کو اتنا دے دینا, ماما کو اتنا دے دینا, فلاں کو اتنا دے دینا, دینے کے بعد آپ اولاد کو دے دینا. یہ سادہ اس کی تحلیل ہے. لیکن فقہا نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ اولاد کے معاملے میں تو یہ بالکل ٹھیک انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ اولاد کے لیے, لیکن اولاد میں اگر صرف بیٹیاں ہوں تو اس کو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ان کو بھی آپ نے جیسے آپ کی بیوی ہیں یا آپ کی والدہ ہیں ان کو آپ نے ٹوٹل میں سے دینا ہے, تو اگر صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو بھی آپ نے ٹوٹل میں سے دینا. اور وہ ان کو نسان کو ایک سیپریٹ جملہ مان لیتے ہیں, they do not regard it to be a part of the whole system جہاں پہ صرف اولاد ہی زیر بحث ہے. تو بیٹیاں جو ہیں اولاد ہی ہیں نا, تو کامن سینس تو یہ ہے کہ آپ ان کو اولاد سے ہٹا نہیں سکتے. تو اگر صرف بیٹیاں ہوں گی تو اگر اولاد کے کیس میں چونکہ فارمولا یہ ہے کہ اس کو آخر میں دیا جائے گا تو ان کو بھی آخر میں ملنا چاہیے. آخر میں ملنا چاہیے کیا مطلب ہے, جو بچا ہوا ہے اس کا 2/3 آپ دیں گے, یا جو بچا ہوا ہے اس کا 1/2 دیں گے اگر وہ صرف ایک بیٹی ہے. تو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک عظیم شان خلفشار پیدا ہوا اور پھر یہ آل کی ڈاکٹرین کو انووک کیا گیا. تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کروں, لیکن آئی ایم شیور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی ابھی بھی, تو آپ ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ جو متعلقہ حصہ ہے استاد کی جو کتاب ہے میزان, جہاں پہ انہوں نے قانون میراث کو ایکسپلین کیا, آپ صرف اس کے 2 یا 3 صفحے جتنے میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ یہ چیز اور کلیئر ہو جائے گی. سر کچھ سوال تو ہیں اور کچھ لوگ سوال کر بھی رہے ہیں چیٹ میں بھی, تو لگتا ہے کہ ہم ایک بعد دوسرا سوال لے لیں, یہ ایک لمبی محفل رہے گی انشاءاللہ اگلی سیریز کے لیے بھی. پہلا سوال ہے اکرم بھٹی صاحب کا. اکرم صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. سر میں سمجھ تو لگ گئی ہے, پہلے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ماں کا اور بیوی کا حصہ نکال لیں اور اس کے بعد بچوں کا جو بچے بچوں کو تقسیم کریں. بالکل ایسے یہ ہوگا اگر دونوں کا ٹوٹل سے نکالنا ہے اور ماں بھی زندہ ہے بیوی بھی زندہ ہے تو پھر پہلے کس کا نکلے گا؟ نہیں دیکھیں, باقیوں کو تو آپ نے ہر ایک کو ٹوٹل سے دینا ہے, اولاد کے علاوہ. اولاد کے علاوہ ہر ایک سے ٹوٹل سے جائے گا. جب اولاد کی باری آئے گی تو اولاد کی 3 شکلیں ہیں. اولاد کی میں نے بھی بتایا 3 شکلیں. وہ سمجھ آ گئی, لیکن کوشچن ہے ماں بھی زندہ ہے, کسی کو بھی آپ دے دیں, پہلے کسی کو بھی دے دیں وہ برابر ہی ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ٹوٹل میں سے دے رہے ہیں, آپ کو کوئی فرض کر لیں مثال, اگر آپ چاہے بیوی کو پہلے دے جیسے ماں کو دے دیں, آپ نے ٹوٹل سے دینا ہے. یعنی اگر آپ پاس 100 روپے ہیں تو آپ نے 1/8 لازمن ماں کو دینا ہے اور 1/6 ایچ, اگر یہی مثال اگر آپ لے لیں تو 1/6 باپ کو اور 1/6 ماں کو دینا ہے. بیوی کو آپ نے 1/8 دیا, ماں اور باپ کو 1/6 اور 1/6 دیا, ٹوٹل میں سے دینا ہے. اگر آپ کو 100 روپے ہیں تو 100 کا 1/8 آپ نے بیوی کو دے دیا, 100 کا 1/6 آپ نے ایک پیرنٹ کو دے دیا اور 100 کا 106 دوسرے پیرنٹ کو دے دیا. پہلے وہ اس کا بھی ذوالفقر نکال کے تو برابر نہیں, وہاں کوئی ضرورت نہیں ذوالفقر نکالنے کی, وہاں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا, وہ ٹوٹل سے دیا جائے گا. دیکھیے اس کو سمجھ لیں کہ ذوالفقر کا معاملہ حضرت عمر نے نکالا ہے, جس کو کنڈیم کیا عبداللہ ابن عباس نے, اور ذوالفقر کا اس مسئلے کو استاد جاوید احمد غامدی نے کہا یہ نیڈلیس چیز ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذوالفقر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ریڈیوس کرنا ہے شیئرز کو. یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے میراث کے قانون کو سمجھا نہیں ہے ٹھیک. اگر آپ سمجھ لیں تو ذوالفقر نکالنے کا معاملہ پیدا ہی نہیں ہوتا, شیئر تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ تو میں سمجھا رہا ہوں, شیئر سارے کے سارے اگر آپ اس تقسیم کے تحت چلیں گے دے آر فائنلی ڈیوائڈیڈ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک این LCM. یہ LCM کی مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس تعبیر کے مطابق جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اس کے اگر آپ مطابق نہیں چلیں گے, جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے استاذ کا سولوشن یا جس طرح سے انہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہے, وہاں پہ پرفیکٹ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک اینی ذوالفقر. تو سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب کا سولوشن جو ہے وہ لیفٹ اوور ان کیس آف گرلز اونلی اسٹل نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. ہاؤ از دیٹ سالوڈ؟ نہیں دیکھیں, وہی تو انہوں نے بتایا ہے کہ if in case of it is just the girls, جس ابھی ہم نے مثال لی, اس مثال میں سے اگر آپ نے 100 روپے لیٹ سے ہمیں سپوز کیا تو آپ نے 100 آؤٹ آف 8, اس کا جو 8واں حصہ ہے 100 کا, وہ آپ نے دے دیا بیوی کو. 6 آؤٹ آف 100 آپ نے دے دیا, جو 1/6 ہے 100 کا, وہ آپ نے دے دیا ایک پیرنٹ کو. پھر آپ نے ایک اور 1/6 آؤٹ آف 100 دے دیا دوسرے پیرنٹ کو. اب جو پیسے بچ گئے ہیں, اگر فرض کیجیے اس کی بیٹیاں 2 ہیں, جیسے کہ اس مثال میں 2 ہیں, تو آپ نے 2/3 ان کو دینا ہے.
ہاں آپ یہ اگر سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے کیس میں وہ ہاؤ ڈز ہی ریزالو دی ایشو کہ بھئی قرآن تو اصل میں اپیرنٹلی ایک کا ذکر کر رہا ہے ایک بیٹی کا اور 2 سے زیادہ بیٹیوں کا, وہ 2 کا ذکر نہیں کر رہا ہے. اف دس از یور کوسچن تو یہ تو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ٹیکل کریں گے, کیونکہ یہاں پہ پھر یہ ایک پیراڈائم شفٹ یہاں پہ آ رہا ہے جس میں یہ بتانے کے لیے کہ حدیث پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ 2/3 ہوگا اگر 2 بیٹیاں 2 ہوں گی. نہیں, قرآن ہی بتا رہا ہے کہ اگر بیٹیاں 2 ہیں تب بھی 2/3 ہی ہے. کیسے ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا ان آیتوں کے سامنے رکھ کے. بہت بہتر. اگلا سوال ہے علی رسول صاحب کا. علی صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں I just wanted to clear myself because میتھ تو خیر ورک ہی نہیں کر رہا تھا جب آف کورس وہ آپ نے حدیث بتائی. But I'm just trying, so آپ کی غامی صاحب کی دلیل اور فرائی اسکول کی دلیل یہ ہے کہ this is a continuation. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں نے تھوڑا سا اس کو بریک ڈاؤن کیا ہے because I'm also trying to learn Arabic. تو مجھے لگتا ہے کہ if I'm reading it correctly, and you can stop me if I'm going in the wrong direction. یوسیکم اللہ فی اولادکم, that means all of them, right? Regardless of the gender. Regardless of it, بالکل. Okay. پھر آگے اس میں کنٹینیو آتی لذکری مثل حظ الانثیین, یعنی کہ ہاں میل کا جو حصہ ہے it's twice of the females. ٹھیک ہے, تو it doesn't matter اگر ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے تو آپ اس کو 1/2 دے دیں گے, 1/2 دے دیں گے, اینڈ دین لڑکی کو اگر ایک ہی ہے تو I think 3/4, right? یہاں یہ ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہیں, ہاں دونوں موجود ہیں, تو پھر 2:1 ہے. یہ تب ہے جب دونوں موجود ہیں. So 1/1 girl, I was trying to make a spreadsheet. So 0.66 and 0.33. That's equal distribution. جی جی بالکل equal distribution. اگر ایک بوائے 2 گرل ہے تو 1/2 then 1/4 and 1/4. میرا کوارٹر کے 2 ہو گئے لڑکیوں کے, جو ہاف ہو گیا, اور لڑکوں کو ہاف مل گیا. وہ تو سمپل طریقہ ہے نا کہ یو جتنے بھی ہیں ان کو آپ اتنے حصے بنا دیں and you just assign twice the share to the son than the daughter. That's very simple. مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ you have to take this in entirety as a ایک sentence, because ادروائز تو اس اولادی کم کو شروع میں یوز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے, ورنہ تو کوئی تک نہیں ہے. آگے جو لڑکیوں کا شیئر آ رہا ہے وہ اولاد کم ہی کا, بیٹیاں ہیں نا آپ کی, تو بیٹیاں اولاد, تو انہوں نے کیا کیا, بڑا ڈیپینڈنٹ کر دیا. رائٹ, لڑکوں کو تو پہلے ہی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, رائٹ. پھر لڑکیوں کی چونکہ کنڈیشننگ 1 یا 2 میں, کیونکہ ان کا ایکول حصہ نہیں ہے, لڑکوں کی طرح ہاف نہیں ہے, تو اس وجہ سے میرے خیال میں قرآن اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے یہاں پہ. یعنی یوں سمجھیے, دیکھیے آپ ایسے سمجھیں, اگر صرف لڑکے ہیں تو سارے کا سارا جو بچا ہوا مال ان میں ایکول تقسیم ہو جائے گا, ایکول. تو اب اگر میں اور آپ ہوتے یا اللہ میاں سے ہم کوئی شاید مشورہ نہ کرتے اور ہمارے دل میں اپنی بیٹیوں کی وہ ہوتا کہ برابری ہونی چاہیے, تو ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ صرف بیٹیاں ہیں بچ گئی ہیں, یعنی صرف بیٹیاں ہی ہیں, چاہے وہ 1 ہیں چاہے 5 ہیں, تو جیسے صرف لڑکے بچ گئے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا سب میں ایکول تقسیم ہو جانا چاہیے. تو ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف لڑکی ہیں تو ان میں بھی ایکول تقسیم ہو جانا چاہیے, سب لڑکیوں کو برابر مل جائے. تو قرآن کہتا ہے نہیں, اقرب لکم نفع کے اصول پہ, بینیفٹ کے اصول پہ نہیں. اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو ہاف ملے گا, اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں ان کو 2/3 ملے گا. اس کا پتہ کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ میراث بچ جائے گی, یعنی سارے کو سارا شیئر دینے کے بعد بھی یو ول ہیو اے لیفٹ اوور انہیریٹنس, جس کے بارے میں قرآن چاہتا ہے کہ پھر اب آپ نے اگر کوئی وصیت کرنی ہے اس لیفٹ اوور انہیریٹنس میں کسی ریلیٹو کے بارے میں, جو آگے کلالہ ریلیٹیو ہیں, جو کزنس ہیں یا وغیرہ وغیرہ, تاکہ اگر پیسہ یوز آپ کرنا چاہے فار دیئر بینیفٹ وہ آپ کے وہ اویلیبل رہے, ان دا کیس اف یو اونلی ہیو ڈاٹرز. لیکن یہ میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. تو یہاں اصل میں مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ ڈاٹرز کا شیئر بیان کیا ہے, اس کو ایک انڈیپینڈنٹلی الگ سینٹینس لینے کے بعد پورے شیئر سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے انہیریٹنس کے, جس کی وجہ سے ظاہر تقسیم ہی نہیں ہو پاتی بعض کیسز میں. Sorry, I don't want to take more time, but I think میں یوسف علی کی وہ ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں just because I feel like وہ brackets کم یوز کرتے ہیں, because brackets میں there's so much interpretation that your own thoughts go. So وہ بھی ان کی بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ Allah directs you as regards to your children's inheritance, right? To the male a portion equals to the 2 females. If only daughters. So see, this is a continuation. If only daughters 2 or more. Right. Their share is 2/3 of the inheritance. If only one, her share is half. نہیں, آپ کسی بھی لینگویج میں پڑھ لیں, فَإِن جو ہے وہ پیچھے سے متعلق ہے, it's not a new sentence. Right. تو یہ اسی کو استاد غامدی نے کہا کہ دیکھیے لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً کو ایک سیپریٹ جملہ سمجھ کے اس کو مستقل بذات انڈیپینڈنٹ شیئر سمجھ لیا ہے, ایز اے نیو شیئر,
which should be given from the total amount, whereas it is just a certain so then okay, so I agree with you, but question یہ پیدا ہوتا ہے کہ if Arabi is Quran is in Arabi Mubin, right, تو حضرت عمر سے یہ غلطی کیسے ہوئی سمجھنے میں, because that's a grammatical issue, right? پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے منسوب کی گئی ہے نا بات, رائٹ, صحیح ہے کہ غلط ہے اس کا پتہ نہیں ہے. نہیں تو بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں, okay, yeah, I got my answer. حضرت عمر کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے کمال کام کیا, کہ انہوں نے all کا نظریہ انٹروڈیوس کر کے مسئلہ حل کر دیا, اور دوسری طرف اس حدیث کو بھی, روایت کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور عطا ابن ابی رباح they were very angry, انہوں نے کہا مباہلے کا چیلنج ہم دے دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ چند لوگ اگر اینگری اگر ہیں تو یہ تو ہمارے سامنے نوٹس میں وہ روایت آ گئی, they could have been many other people. تو طرفہ تماشا یہ ہے کہ ایک طرف آپ حضرت عمر کی تعریف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ all کا انہوں نے ڈاکٹرین ایجاد کر کے امت پہ ایک عظیم نعمت یعنی عظیم رحم کیا کہ قرآن کے جو شیئر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے تھے وہ اب ڈسٹریبیوٹ ہو پا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بتا دیا کہ دیکھیے کتنی جو دوسری اتھارٹیز ہیں they were totally dissatisfied with this solution. تو یہاں میں صرف یہ بات کرنے کی کوشش کروں گا, یہ کانٹرڈکشن پوائنٹ آؤٹ کرنے کی, whether حضرت عمر actually did this or not, this is highly debatable. and جیسے اگر میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا کام انہوں نے سرے سے نہیں کیا تھا, یہ ان پر ڈال دیا گیا ہے. goes against basic maths, yes, I'm sure. Yeah, thank you. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے سید فرحان. سید صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو اسکالرز ہیں یہ ہر حال میں مکمل ترکہ جو ہے وہ ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ لیفٹ اوور نہیں چھوڑنا چاہتے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو اس کا نتیجہ نکل آتا ہے, یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نتیجہ تن ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں, جو دیکھیں اس کو آپ قرآن کے ٹیکسٹ سے سمجھیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ بیٹے کا شیئر بیٹی سے دگنا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک قرآن نے ایک بات کہی ہے, ایک بات, اور آگے جو جملہ آ رہا ہے نا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اور اگر بیٹیاں ہی ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کا 2 تہائی. وہ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے. جب یہ نئی بات ہے تو یہ ایک نیا شیئر ہے. تو جیسے نئے شیئرز کو آپ ٹوٹل کرنے کے بعد ٹوٹل میں سے دیتے ہیں نا, تو ایسے ہی آپ نے اس کو ٹوٹل سے دینا ہے, لیفٹ اوور سے نہیں دینا. یعنی یہاں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً کو انہوں نے یہ اولادکم کا حصہ نہیں مانا, کہ وہ تو اولاد کا ایک سچویشن ہے نا, ایک کیس ہے کہ صرف بیٹیاں ہیں. تو اولاد کے بارے میں تو قرآن نے طے کر دیا ہے کہ اصل میں اولاد کے لیے, آخر میں اولاد کو دیا جائے گا, پہلو تو آپ لوگوں کو نمٹا لیں. Give the rest whatever the share has been mentioned for them in the later verses. انہوں نے اس کے بجائے کیا کیا کہ اس کو ایک نیا حصہ سمجھ لیا, ایک نیا قضیہ سمجھ لیا کہ اچھا ایک نیا شیئر آ گیا. حالانکہ نیا شیئر نہیں ہے, تو اولاد بیٹیاں اولاد ہی تو ہوتی ہیں نا. تو ان کو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اولاد ہی کا ایک کنٹینیویشن میں ایک سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی اگر صرف بیٹیاں ہوں تو کیا کریں. 3 سچویشن ہے نا, کہ صرف بیٹے ہوں, صرف بیٹیاں ہوں, اور بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں. تو قرآن نے ایک خاص سچویشن بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر صرف بیٹیاں ہیں تو سب تقسیم نہیں کرنا بیٹیوں میں, جیسا کہ تم کرتے اگر صرف بیٹے ہوتے. اگر صرف بیٹے ہوتے اور آپ نے سب کی میراث دے دی ہوتی, اب 100 روپیہ بچا تو آپ اگر 5 بیٹے ہیں تو آپ 20 روپے ہر ایک کو دے دیتے ایکولی. قرآن کہتے ہیں ہاں اگر صرف بیٹیاں ہوں تو تب آپ نے وہ فارمولا اختیار نہیں کرنا جو آپ نے صرف بیٹوں کے معاملے میں کیا تھا کہ سب میں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں. نہیں, اب بیٹیاں اگر ہیں تو اب آپ نے, اگر وہ بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 دینا ہے آپ نے, تاکہ کچھ میراث بچ جائے, اور وہ بچی ہوئی میراث کو آپ یوز کر سکیں ول کرنے کے لیے. وہ ایک آگے کی ہم بات کریں گے جب کلالہ کا ذکر آئے گا. لیکن قرآن مجید کی اس بات کو فقہا نے ایسے سمجھا کہ جب بیٹیوں کا شیئر بیان ہو رہا ہے تو یہ ایک نئی بات ہے. تو جب نئی بات ہے تو تمام نئی باتوں کو انہوں نے ٹوٹل سے لیا ہے نا, یعنی ماں کا شیئر بھی ٹوٹل سے لیا, بیٹی والدین کا شیئر بھی ٹوٹل سے لیا. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے بیٹی کا شیئر یہ بھی ٹوٹل سے لینا چاہیے. جبکہ پوائنٹ آؤٹ یہ کیا گیا استاد غامدی نے کہ دیکھیے یہ ٹوٹل سے لے نہیں جا سکتا, یہ بیٹیاں ہیں, یہ اولاد ہیں, اور اولاد کا حصہ آخر میں دیا جاتا ہے, اس لیے کہ مال ہے ہی اولاد کا. اور قرآن مجید نے جب یہ بتا دیا کہ 2:1 کی ریشو میں آپ نے دینا ہے جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں, تو وہ 2:1 کی ریشو آپ ایکسرسائز کب کر سکتے ہیں جب آپ نے سب کو دے دیا ہے. اگر آپ نے ٹوٹل سے 2:1 دے دیا تو پھر باقیوں کے لیے تو کچھ سرے سے بچے گا نہیں. تو یہ قرآن کے اسلوب نے یہ بتا دیا کہ بچوں کی جو میراث ہے وہ آخر میں دی جائے گی, سب کو دے کے, سب کو دے کے. بالکل.
ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ پہلے اولادکم کی بات ہوئی ہے تو جب قرآن نے بات چینج کی ہے تو والی اباویہ سے چینج کی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں تک تو ایک ہی بات چلی آ رہی ہے، وہ فے نے بتا دیا ان کو کہاں سے ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو ایک سوال بہت ہمارے لیے مشکل ہے اس کا جواب دینا کہاں سے ہوا، کیونکہ یہ تو ایک صدیوں کا پرانا قضیہ چلا رہا ہے. انہوں نے فے اور واؤ کا فرق نہیں کیا. دیکھیے نیا شعر جب بیان ہوا ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، وہ واؤ سے بیان ہوا ہے، ولی ابویہ سے بیان ہوا ہے. فے جو ہے وہ صرف استدراک کرتی ہے پیچھے سے، فے ایمینڈیٹو ہے، مستدراک استدراک کا مطلب ہے پیچھے کو کوالیفائی کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ if they are only girls، تو یہ if کے مفہوم میں ہے. if so if انگریزی میں کہتے ہیں چنانچہ اگر ایک ہو، چنانچہ اگر یہ ہو، تو چنانچہ کیا ہوتا ہے پیچھے پر استدراک ہوتا ہے، پیچھے کی ایک ماڈیفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بجائے انہوں نے فے کو واؤ سمجھ لیا. اگر میں فے کے بجائے یہ کرتا کہ وَإِن کے بجائے وَإِن کرتا تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہو جاتی. وَإِن کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. فا نے بتا دیا کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، یہ پچھلی بات کا ایک نیا سینیریو ہے کہ اب صرف بچیاں ہیں. تو اس چیز کو استاد غامدی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فے اور واؤ دیکھیے کتنی معمولی چیز ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فے اور واؤ کے اس فرق کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اتنا بڑا ایشو پیدا ہو گیا کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی. فے سے نیا سینٹینس نہیں شروع ہو رہا بلکہ یہ پچھلے سینٹینس کی ایک کوالیفیکیشن، اس کو کوالیفائی کر دیا گیا، ایک نیا کیس پہ پریزنٹ کر دیا گیا. لیکن اگر یہاں واؤ ہوتا تو پھر یہ ہم کہتے کہ ہاں یہ فقہا کی بات اگرچہ سینس تو پھر بھی نہیں بن رہی لیکن عربی کے لحاظ سے بہرحال پھر بھی ایک پاسبل چیز ہے. جی بالکل بالکل. دراصل یہ جو ما ترکہ ہے یہ تو اصل میں سب کے ساتھ ہی آئے گا نا، انہوں نے تو ایک دفعہ لکھا میراث. ما ترکہ مطلب ہے جو کچھ چھوڑا گیا. بالکل. تو یہ اس سے تو نہیں کنفیوز ہو رہے؟ نہیں میرا خیال ہے یہاں اس سے کنفیوز ہونے کا امکان نہیں لگتا. زیادہ امکان یہ ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً میں جو فاؤ فے کی جو حیثیت ہے وہ کسی وجہ سے جو ہم اس وقت میں نہیں اس پوزیشن میں کہ میں کامنٹ کر سکوں وہ نظر انداز ہو گئی ہے. اور اگر آپ مجھ سے اس کے بعد پوچھیں کہ نظر انداز ہونے کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے جو شاید پرائمری وجہ ہے تو وہ حدیث ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے. اس حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ 2 بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہے، یہ کہا ہے نا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قرآن 2 سے زیادہ کا بھی 2/3 بیان کرنا ہے اور روایت نے 2/3 بیان کر دیا ہے تو اب تو ان کے لیے ایک مہر ثبت ہوگی کہ دیکھیے یہاں تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو حدیث کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ رول اس روایت نے پلے کیا کہ جب وہ آ گئی اور اس نے یہ بتا دیا کہ 2 کا جو حصہ ہے وہی 2/3 کا ہے، اس کو پھر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ قضیہ سمجھ لیا اور یہ کہا گیا کہ پوری میراث سے دیا جائے. حالانکہ شاید یہ روایت شاید یہ روایت بنی ہے اس سارے قضیے کو اگر ہم اس کو مس انٹرپریٹیشن کہیں تو مس انٹرپریٹیشن کی جو وجہ ہے وہ حدیث بنی ہے. بلکہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ آئندہ نشست میں بتائیں گے، میرے خیال میں آپ سورہ نساء کی آخری آیت کی بات کر رہے ہیں. وہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ابھی میں نے صرف کوشش کی ہے کہ بریک ڈاؤن کر کے بہت جو بیسک جو آل کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس میں عظیم امبیرسمنٹ اگر آپ نے کبھی مغرب کے ساتھ جو میراث کے معاملے میں تنقیدات ہوئی ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں آج اگر آپ کو موقع ملے تو گوگل اسکالر پہ جائیں. یہ ایک سیپریٹ گوگل کی ایک اینٹی ہے، ہم کہتے ہیں گوگل اسکالر، اور اس میں آپ قانون میراث کو ایک رینڈملی سرچ کریں جو مغرب نے تنقید کی ہے. تو جتنا مذاق جیسے حلالہ کا بہت سارا مذاق اڑا یا بہت ساری اور چیزوں کا، تو یہ تو الٹیمیٹ چیز ہے نا، یعنی اس سے زیادہ آپ کوئی آگے جا نہیں سکتے کہ میتھمیٹیکل شیئرز ہیں، یعنی میتھس تو اتنا پرسائز ہوتا ہے کہ آپ جسٹ کینٹ آئی مین ڈاؤٹ اٹ. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ شیئرز تقسیم نہیں ہوتے. تو اس قدر مذاق اس میں اڑایا جاتا ہے اور اتنا زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن مجید میں یہ کس قسم کی شیئرز ہیں کہ جو ایڈ اپ ہی نہیں ہوتے، جو تقسیم ہی نہیں ہوتے، اور جس کو وہ بہت زوردار طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ علم الفرائض جو ہے وہ سب سے بڑا فرض ہے اور حضرت علی اور فلان جو تھے اس کے بہت بڑے ماہر تھے. تو what sorts of experts they have produced کہ جو اس کو حل ہی نہیں کر سکتے. تو جتنا زیادہ تنقید مغرب میں ہوئی ہے اس قضیے میں میراث میں، اور وہ سمپل اس وجہ سے کہ یہ ایسے جیسے میں کہوں کہ 2+2 5 بنتا ہے. اگر میں اصرار کروں کہ جی 2+2 تو 5 ہی بنتا ہے، معاف کیجیے گا غلطی ہوگی، اب میں 5 کو پروپورشنلی کم کر کے 2+2 4 کے برابر لے کے آ رہا ہوں 4 جواب ملے. تو یہ انفیکٹ یہی وہ مذاق، یعنی یہی وہ بات ہے جو بنتی ہے. یعنی ہم انسسٹ کریں گے کہ 2+2 5 ہے اور 5 چونکہ قرآن نے کہہ دیا اب اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے. تو آپ کسی طرح 5 کو 4 بنانے کی فکر میں، تو حضرت عمر نے کیا کیا، اس 5 کو 4 کیسے بنایا کہ وہ 2 کو کم کر دیا تھوڑا سا، 1.75 اور پلس 1.75 کر دیا تاکہ وہ الٹیمیٹلی 5 نہ بنے بلکہ 4 ہی بن جائے. بالکل کافی فیس کرتے ہیں ہم اس کو. تھینک یو.
سر تو کلیریفیکیشن چاہیے تھی چیٹ گروپ میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے 2/3 بیٹے کو دے دیا باقی سب کو دے کے پیرنٹس کو, تو 1/3 بچ جاتا ہے, اور وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ وہ 1/3 آگے قرآن نے اس کو بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کلالہ ریلیٹیو کے حق میں وصیت کرنا چاہیں تو اس 1/3 کو آپ یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ, تو پھر کلوزسٹ میل ریلیٹیو کو خود بخود چلا جائے گا بچی بھی میراث جو ہے. وہ پھر ہم آگے اس کو ڈسکس ابھی کریں گے. دیکھیے یہ تو ایک کافی ڈیٹیل چیز ہے. جی بہت بہتر سر. اگلا سوال ہے آپ ہی روحی کا, آپ ہی اپنا سوال کیجئے پلیز. سر اگر کسی شخص کے 5-6 بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا ہو تو وہ باقی تمام لوگوں کو پہلے شیئرز دے کے, جیسے بیوی کو, والدین کو شیئرز دینے کے بعد کیا پہلے بیٹیوں کو ملے گا اور جو بچا ہوگا وہ بیٹے کو ملے گا, یا سب لوگوں کا ایکولی؟ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا بھی ریاضی سے واقف ہوں تو بچنے کا سوال ہی نہیں ہے. جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے, آپ کسی بھی ریاضی دان کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے جی اس کو ایسے تقسیم کیجئے کہ ہر بیٹے کے حصے میں 2 بیٹی کے حصے میں آئے, تو وہ آپ کو بتا دے گا. یعنی آرام سے وہ نکل آئے گا. اس میں کچھ آپ کو پہلے یا بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ اس کو اس طرح سے کسی بھی میتھمیٹیشین کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ 100 روپے ہیں اور میرے بیٹے بھی ہیں, میری بیٹیاں بھی ہیں, آپ اس کو ایسے تقسیم کیجئے کہ ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں 2 ملے. تو آپ فرض کیجئے کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور آپ کا 1 بیٹا ہے, تو اس میں کیا ہوگا, آپ اس کا وہ اگین آپ اس کا LCM لے لیں, آپ دیکھ لیں کہ حصوں کو آپ 4 کر لیں. 4 کا مطلب یہ ہے کہ اب بیٹے کو 2 ملے گا, تو 1/2 اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیٹے کو دے دیا جو 50 روپے ہیں, اور 25 اور 25 روپے آپ کی بیٹیوں کے حصے میں آ گئے. تو اگر 100 روپیہ بچتا ہے اور آپ کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں تو 50 بیٹے کے پاس آ گئے اور 25 اور 25 ایک بیٹی کے پاس چلے گئے. اگر یہ تقسیم اس سے مختلف ہے تو وہ پروپورشنیٹلی کم ہونا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیشہ بیٹے کے پاس ہر بیٹی کے یعنی انڈیویجولی ہر بیٹی کے 2 ہوگا. تو سر وہ جو ایک ایسپیکٹ آپ نے بتایا ہے ابھی ڈیٹیلز میں کہ پہلے بیٹیوں کا حصہ نکالا جائے گا اور پھر بعد میں باقی لوگوں کا نکالا جائے گا, وہ کس سچویشن میں ہوگا؟ میں نے تو آپ کو الٹ بتایا. دیکھیے پلیز اس کو نوٹ کر لیں, الٹ بتایا. بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, یا صرف بیٹے ہوں یا صرف بیٹیاں ہوں, ہر حال میں اولاد کا حصہ آخر میں دیا جائے گا. ہر حال میں. اس میں فقہا بھی اور ہمارے جو فرائض اسکالرز ہیں متفق ہیں 2 کیسز میں. وہ کون سے کیسز ہیں؟ اگر صرف بیٹے ہوں گے اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے تو ہر حال میں آخر میں دیا جائے گا. ہم فرائض اسکالرز یہ کہتے ہیں اگر صرف بیٹیاں ہوں گی تب بھی آخر میں دیا جائے گا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں اگر بیٹیاں صرف ہوں گی تو نہیں, پھر پورے سے دیا جائے گا. یعنی یہ ہے اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دس تھنگ. یعنی فقہا بھی اس کو ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا سر, اس کو پلیز ریپیٹ کر دیجیے گا. کیا اگر بیٹیاں, میں آپ کو بتاتا ہوں, فقہا اور فرائض اسکالرز اس پہ, یعنی فرائض اسکالر سے یہاں میں مراد غامدی صاحب ہے, چونکہ سلائی صاحب اور فرائض صاحب نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا, تو غامدی صاحب اور جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں ان کے مطابق ہمیشہ سوائے کیس میں وہ آپ کو بتاتا ہوں, ہمیشہ اولاد کو آخر میں ملے گا سب کو دینے کے بعد. وہ کون سے 2 کیسز ہیں جب آخر ملے گا؟ جس میں دونوں کا اتفاق ہے کہ صرف بیٹے ہوں یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں. لیکن اگر صرف بیٹیاں ہوں تو غامدی صاحب پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ اس کو آخر میں ملنا چاہیے سب کو دینے کے بعد. لیکن جو ہمارے جو دوسرے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب آخر میں نہیں ملے گا, بیٹیوں کو ساتھ ہی ملے گا. جیسے کہ ان کو آپ پوری لیگیسی سے دے رہے ہیں تو ان کو بھی پوری سے دینا ہے. تو جب آپ پوری سے دیتے ہیں تو بعض کیسز پھر ایسے ہو جاتے ہیں پھر میراث تقسیم نہیں ہوتی. یہ بالکل ایک 2 لفظی خلاصہ ہے آج کی بات کا. اگلا سوال ہے سلمہ نثار. سلمہ پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ سورہ نساء نازل ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر آتے ہیں, تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں کوئی ایسا ایشو نہیں آیا سامنے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا دور آ رہا ہے حضرت عمر کا, تو پھر یہ اول کا جو ہے یہ حدیث ہے. یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں کہا ہوگا, یعنی اس کا پورا امکان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یہ بات کہی ہو, کیونکہ حصے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور سے چلے آ رہے ہیں نا. تو قرآن تو نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو یہ تو کہنا کہ انہوں نے حل پیش کیا تھا جب ان کو خلافت ملی تھی یہ ضروری نہیں ہے, یعنی بلکہ زیادہ امکان یہ کہ انہوں نے شروع میں ہی حل پیش کیا ہوگا, اور اگر ان کو موقع نہیں ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا تو ظاہر انہوں نے خود ہی اجتہاد کیا. لیکن یہ تو ایک محل نظر بات ہے نا کہ عملاً ہوا یا نہیں ہوا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از واٹ از جنرلی رپورٹڈ.
جی جی ڈاکٹر صاحب یہ تو سارا ایشو ہی جس کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے حسن الیاس صاحب کا بھی پروگرام پورا دیکھا ہے جو انہوں نے اس کے بارے میں کافی دن پہلے ایک ریکارڈنگ کروائی تھی نا، 3-4 پروگرام تھے، اس میں بھی انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا تھا، اور آپ نے بھی بہت اچھے سے کلیئر کیا ہے اس کو. یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہم پہ کہ یہ چھوٹی سی بات جو ہے کہ جی لڑکیوں کی وجہ سے جو ہے یہ سارا ایشو آ گیا کہ ان کو جو ہے ٹوٹل میں سے دیا جائے گا. لیکن بس مجھے یہی ہو رہا تھا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایشو نہیں آیا اور حضرت عمر کے زمانے میں ایشو. ذہن میں یہ رکھیے کہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں، رپورٹ نہیں ہوتے. یعنی دیکھیے رپورٹ تو کسی کوئی وجہ سے کوئی چیز ہو جاتی ہے. اب کیونکہ یہ عبداللہ ابن عباس کا سخت تبصرہ ہے، تاریخ ہمیشہ رپورٹ ہوتی ہے، نارمل سی میں رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی. جب کوئی انہونی بات ہوتی ہے تو ہسٹری رپورٹ ہو جاتی ہے. عبداللہ ابن عباس نے اللیجڈلی اتنا سخت تبصرہ کیا تھا کہ نوٹ کرنے والوں نے نوٹ کر لیا کہ بھائی اتنی سخت بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو رپورٹنگ ہے نا، اس کو پہ کبھی ریلائی نہ کریں. رپورٹس تو اصل میں بعض دفعہ غلط ہوتی ہیں، بعض دفعہ ہوتی ہیں کسی زمانے میں اور بعد میں نہیں رہتی، بعض دفعہ بعد میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ بھئی یہ بعد میں کیوں نہیں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا، اگر تو قرآن میں ہے تو پھر تو وہ ایک اہم بات ہے. لیکن آؤٹ سائڈ قرآن جو کوئی ہسٹری یا روایت بات کر رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو واسطوں سے پہنچی ہے. اور اگر بعض دفعہ ہوئی بھی ہوتی ہیں چیزیں لیکن وہ تاریخ میں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل اس وجہ سے یہ کہنا کہ شاید پہلے نہ ہوئی بھی ہو، نہیں ہو سکتا ہے ہوئی بھی ہو لیکن ہم تک نہ پہنچی ہو. جی جی سر، جی سر یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، کلیئر. بہت شکریہ، بہت شکریہ سلمہ. اگلا سوال ہے محمد آصف صاحب کا. آصف صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم. اٹس ویری ویل سیڈ. کامنٹ کرنا تھا مجھے اس سلسلے میں. ایکچولی آپ نے تو بڑی وضاحت سے بیان کیا. اصل میں چونکہ عربی لینگویج کا طالب علم بھی ہوں تو اس اعتبار سے جب میں مختلف کتب دیکھی میں نے، اس میں عبدالسلمان یاقوت کی ہے یا بہجت عبد الواحد صالح کی ہے یا محمد طیب ابراہیم کی ہے، ان تمام میں یہ فا جو لیا ہے انہوں نے وہ استنافیہ لیا ہے اور استنافیہ اور حرف شرط ان حرف شرط لیا ہے. تو اس اعتبار سے ممکن ہے کہ لوگوں نے اس کو الگ جملہ سمجھ کر اس سے سابقہ سے نہ کر کے نا، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی انڈرسٹینڈنگ میں. میرا خیال ہے استیناف کا مطلب ہے ایک نیو سینٹینس، تو انہوں نے کو ایک نیا جملہ لے لیا ہے. اسی پہ تنقید کی گئی ہے کہ یہ جملہ نیا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ اولاد سے متعلق ہے. جی جی، تو اولاد سے متعلق تو قرآن پہلی بات بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ پچھلی بات کا حصہ ہے. اٹ کینٹ بی اے نیو شیئر. جی، لیکن گرامرین نے زیادہ تر تمام 3-4 کتابیں میں نے دیکھی تو ان تمام میں انہوں نے اسی طریقے سے لیا ہے کہ فا کو استنافیہ اینڈ ان کو حرف شرط کے طور پہ لیا ہے. تو بہرحال آئی تھنک آئی ناؤ انڈرسٹینڈ مچ بیٹر آفٹر یور ایکسپلینیشن. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ایان صاحب کا. ایان پہ اپنا سوال کیجیے. تھینک یو. السلام علیکم. آئی جسٹ لائک ٹو آسک کہ جو آپ نے مفتی محمد شفیع صاحب کی جو ابو داؤد کی روایت پیش کی ہے، ڈو یو کنسیڈر ٹو بی آتھینٹک اور ناٹ؟ نہیں، اس وقت تو میں کامنٹ نہیں کر رہا اوتھینٹسٹی یا لیک آف اوتھینٹسٹی پہ. اس وقت تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے اور اس نقطۂ نظر کو اگر آپ مان لیں تو پھر وہ ایک بات کہتے ہیں کہ یعنی اگر بچیاں صرف 2 ہوں تو قرآن اس کا حصے میں سائلنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سائلنس کو یہ حدیث پر کر رہی ہے. میں اپنا پوائنٹ آف ویو جب موقع ہوگا تو انشاءاللہ جب پورے پہ کامنٹ کریں گے اس وقت بیان کروں گا. لیکن ابھی صرف ضروری ہے کہ آپ ان کی بات جتنی ہے اس کو ہم جیسے کہ وہ ہے وداؤٹ کرٹیسائزنگ اٹ. آئی مین کرٹیسائز آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کی بات کو سمجھنے کے لیے کہ دس از ہاؤ، اور یہ ان کی تنہا بات نہیں ہے جی. یعنی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نمائندہ ہیں، یہ آپ کی پوری علمی فکر کی نمائندہ بات ہے. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابن عباس جو تھے ان کا پوائنٹ آف ویو وہی تھا جو حمدی صاحب کا ہے. انہوں نے اس پہ تنقید تو بہت کی لیکن ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا تھا اس میں؟ ان کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، صرف ان کی حضرت عمر کے اس کانسیپٹ پہ تنقید ملتی ہے. لیکن ان کی اپنی رائے کیا تھی دیٹ وی ہیو نو نالج آف. رائٹ. دوسرا سر، عربی لینگویج ہی کو اگر دیکھا جائے تو مجھے اس کا ذرا کہ یہ کنفیوژن دور کیجیے گا کہ ما ترکا اور مم ما ترکا
इन दोनों में कोई फर्क है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक जगह मिम मात्रा का मतलब है उसमें से जो छोड़ा, और मात्रा का मतलब है जो छोड़ा गया। तो जब आप पीछे से कोई चीज लेके आएंगे, आउट ऑफ, आप कहते हैं आउट ऑफ दैट ही लेफ्ट बिहाइंड सच एंड सच थिंग, तो उसमें हम कहेंगे मिम्मा, फ्रॉम दैट दिस वाज व्हाट ही लेफ्ट बिहाइंड। और जब कहते हैं मात्रा का, तो आप कहते हैं व्हाट वाज लेफ्ट बिहाइंड। तो इट डिपेंड्स कि वो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है, लेकिन इन ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वो अपना जो मफहूम अदा हो रहा है वो एक ही है। क्योंकि इसी पैसेज में इन 2 आयात में आई थिंक ये शायद मे बी मैं गलत गिन रहा हूँ, लेकिन 3 दफा रिपीट हो रहा है। एक जगह पे माँ तरह का, एक जगह पे मिम्मा तरह का, फिर दोबारा माँ तरह का, और शायद आई थिंक ये यहाँ इस केस में मतलब में कोई फर्क नहीं है। जो कुछ छोड़ा गया उसमें से, मिन का मतलब है से, आउट ऑफ दैट जो छोड़ा गया माँ तरह का। अगर मैं उसकी जगह पे और नाउन रख दूंगा या कोई वर्ड रख दूंगा तो मैं कहूंगा उसमें से जो छोड़ा गया। तो एक तर्जुमा ये होगा कि जो कुछ छोड़ा गया, और एक ये है कि उसमें से जो कुछ छोड़ा गया। वो जब मैं सिर्फ जो छोड़ा गया कह रहा होता हूँ तब भी मेरा मतलब ये होता है कि भाई वट एवर वॉज देयर उसमें से जो छोड़ा गया। तो इट्स जस्ट अ स्टाइल कि आप एक ही बात को कैसे कह सकते हैं। सो ये चीज फिर आपने कैसे अखज़ की कि जो औलाद का हिस्सा है वो लेफ्ट ओवर के लिए इस्तेमाल होता है? अगर ये मिम्मा तरह का या माँ तरह का की तरकीब आपको इसलिए नहीं बता रही, तो वो आपको कैसे बता रही है ये बात? वो तो वहां तो बड़ी वाज़ेह है ना कि जब कहा गया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला औलाद के बारे में आपसे वसीयत करता है। ये शुरू जुमला यहाँ से हो रहा है कि ये सारे का सारा जो मीरास का कानून है ये औलाद के लिए है। इट इज फॉर औलाद, इट इज मेंट फॉर देम। और अगर क्योंकि जनरली जो आम वाकया होता है वो ये होता है कि लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, ऐसा ही है ना। यानी जनरली यू हैव डॉटर्स एंड सन्स, ठीक है, बाज़ सिर्फ बेटे भी होते हैं, सिर्फ बेटे होते हैं, आमतुल वरूद ये है। तो कुरान ये कहा कि 2:1 मिलेगा। तो आप ये बताएं कि 2:1 हमेशा आखिर में दिया जा सकता है, शुरू में तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आपने 2:1 पहले ही दे दिया, मीन 2:1 का मतलब है आप यू हैव जस्ट फिनिश्ड ऑफ मीरास, तो फिर बाकियों को आप क्या देंगे? तो वो प्रोपोर्शन बता, जब हिस्से फ्रैक्शंस में बयान होंगे और जब हिस्से प्रोपोर्शंस में बयान होंगे, तो मैथमेटिकली भी और अदब में भी, कि जब प्रोपोर्शंस में बयान होंगे तो वो हमेशा आखिर में दिए जाएंगे, क्योंकि फिर फ्रैक्शन वाले हिस्से कभी दिए नहीं जा सकेंगे। क्योंकि आपने अगर पहले ही 2:1 का इतलाक कर दिया कि लड़कों और लड़कियों में 2:1 कर दिया, तो फिर हाउ विल यू गिव द रेस्ट ऑफ द शेयर्स टू द वाइफ और टू द पेरेंट्स? उनकी नौबत ही नहीं आएगी। तो फ्रैक्शन के जो शेयर्स हैं वो मैथमेटिकली भी और यानी आप कलाम के दरो बस से भी ये कहेंगे कि भाई पहले उनको निपटा लें, क्योंकि जो बचेगा उसको आपने 2:1 की रेशियो में देना है। तो अगर आपने पहले ही 2:1 की रेशियो एक्सरसाइज कर दिया तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो सब कुछ पहले ही बच्चों में चला जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन ये बता रही है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि देखो ये जो पैसे हैं ये आपकी औलाद के लिए हैं। हाँ, इससे पहले कि आप इनको दें, ये जरा 20 रुपए अपनी वालदा को भी दे दीजिएगा, ये 30 रुपए जरा जो फौत हुई है उनकी बीवी को भी दे दीजिएगा, ये ऐसे है। लेकिन वो जो दिए हैं उनको फ्रैक्शन में बयान किया है। अगर उनको प्रोपोर्शन में बयान किया होता तो फिर मुश्किल पेश आती। फ्रैक्शंस आप मुझे बताएं ना, अगर आप जरा सा भी रियाजी जानते हैं, 1/3 या 1/4 को आप पहले दे सकते हैं ना, पहले दे के फारिग हो जाएंगे। अगर आपको ये कहा गया कि नहीं आपने प्रोपोर्शन पहले देना है, तो फिर वो फ्रैक्शन की दोबारा ही नहीं आएगी, बिकॉज यू हैव जस्ट डिस्पेंस्ड विद द होल मनी। अच्छा सर, जस्ट सो दैट आई अंडरस्टैंड इट क्लियरली, फ्रैक्शंस ये हैं कि 1/3 एक और ये सारा कुछ है, 1/3 है, वो सारी फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस को ये बताया जा रहा है कि उन जो फ्रैक्शनल चीजें हैं वो तो दे आर, वो असल में औलाद के लिए नहीं है। क्योंकि आप यूं समझे कि अल्लाह ताला करेंगे देखो ये जो माल तुम छोड़ के जा रहे हो ना, ये तुम्हारी औलाद के लिए है, लेकिन चूंकि औलाद के अलावा तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हारे माँ बाप भी हो सकते हैं, तो कुछ उनको भी देना है। तो पहले उनको दो और फिर ये औलाद के लिए, बाकी सारा उनके लिए है। अगर सिर्फ लड़के हैं तो सारे का सारा उनका, सिर्फ लड़कियां हैं तो 2/3, अगर 2 लड़कियां हैं, और अगर दोनों हैं तो 2:1। ये कुरान का बहुत सिंपल बयान है। राइट। सो औलाद के लिए प्रोपोर्शंस हैं और बाकी सब लोगों के लिए फ्रैक्शंस हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्रैक्शंस फर्स्ट एंड देन यू हैव टू डील विद प्रोपोर्शंस। ये इसकी मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन यही है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर। राइट सर। सर इसमें एक फिर सवाल जो कि शायद मेरे ख्याल है आपके मौजूद से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्न लोगों के जहन में आता है कि कुछ लोगों के, फील फ्री टू डिफ्लेक्ट दैट क्वेश्चन फॉर लेटर इफ इट्स नॉट रेलेवेंट, कि कुछ लोगों की ऐसी औलाद होती है जो कि जेंडर न्यूट्रल होते हैं या जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हाजा सरा वगैरह, तो उनके बारे में कोई हुक्म या कोई चीज कभी सामने आई है? हम आखिरी सेशन में टैकल करेंगे जो इसको हम कहते हैं शरीयत से हट के अब कोई ऐसे सिचुएशन पेश आ गई हैं जो कुरान में बयान नहीं हुई है, तो हम सबको उनको टैकल करेंगे। लेकिन अभी आप नुसूस की बुनियाद पे कुरान क्या कह रहा है, जरा लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। श्योर सर, थैंक यू। अगला सवाल है रियाज साहब का। रियाज साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब अगर सिर्फ 2 लड़कियां हैं और माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है, तो फिर उनको 2/3 मिलेगा टोटल में से? जाहिर है फिर तो और कोई शेयर ही नहीं है ना, अगर आवाज है ही अगर सिर्फ लड़कियां तो 2/3 उनको मिलेगा, फिर 1/3 पूरी मीरास बच जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अगला सवाल है ताहिरा साहब का, साहिबा का। ताहिरा साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर मैं ये तो क्लियर किया कि जब डिवीजन हो रही है इनहेरिटेंस की तो औलाद को सबसे बाद मिलने हैं हिस्से, लेकिन शुरू कहाँ से करना है डिवीजन? फर्क तो पड़ेगा ना सर, जहां से भी शुरू करेंगे कोई बेसिस तो अगर आप अरिथमेटिक जानेंगी ना, तो अगर आपने औलाद को आखिर में देना है तो इट डजंट मैटर कि किसी को भी आप पहले दे दें, वो आपने टोटल से देना है। यानी अगर आप बीवी को भी टोटल से देंगे, चाहे वो आप पहले दें चाहे बाद में दें, वो अमाउंट एक ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लें, दिल बी नो डिफरेंस। अगर आपने 1/8 देना है बीवी को और 1/6 ईच देना है पेरेंट्स को, तो चाहे बीवी को आप पहले कैलकुलेट कर ले चाहे पेरेंट्स को, हर केस में वो जवाब एक ही मिलेगा आपको। आप ये अमलन कोई भी एग्जांपल अपने ध्यान में फर्ज कर लीजिए और ये कैलकुलेशन करके देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बकिया में किसी को भी आप पहले ले लें और किसी को भी बाद में ले लें, इट विल मेक नो डिफरेंस, लेकिन औलाद को आपने हर हाल में आखिर में करना है। ठीक है जी सर, मेरा ये ख्याल था, आपने अब बताया तो इसको जरूर ये सही होगा। मेरा ख्याल था कि जिनका हिस्सा सबसे कम है तो उनको अगर पहले दिया जाएगा तो शायद उनको ज्यादा मिल जाएगा इस हिसाब से। ऐसा नहीं है, आप कहते हैं हर हालत में उतना ही। आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल बराबर जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, आज की महफिल तो बहुत ही धुआंधार रही, अच्छी भी रही, मजेदार रही और काफी बातें हमें समझ भी आई हैं, कंफ्यूजन भी कुछ इंशाल्लाह आगे भी वाजे होते जाएंगे। तो हमारे पास सवाल तो खत्म हो चुके जी, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुए होंगे, कुछ हल हुए होंगे, लेकिन अभी देखिए क्योंकि तसलसल है, ये एक ऑन गोइंग डिस्कशन है, तो ये 2 या 3 नशिस्तों में जब मुकम्मल होगी तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर से रिवाइज करके हम और एग्जाम्पल्स के जरिए से करेंगे। और मैं आप सबको इंशाल्लाह जो आप में से इंटरेस्टेड होंगे कि आप इसको डीप समझें, मैं आपको खुद क्वेश्चंस दूंगा कि देखिए आप इनको खुद सॉल्व करें और खुद देखें, तो उससे प्रैक्टिस आपको होगी और आपके लिए फिर समझना आसान होगा। ये कोई ऐसा इसलिए नहीं मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा कि आप कोई स्पॉट ऑफ बॉर्डर में डालने का मकसद है, बल्कि ताकि आपकी ट्रेनिंग हो कि आप खुद अगर कैलकुलेट करें उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी इन आयात की। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आखिरी नशिस्त में इंशाल्लाह मैं इस तरह के कुछ प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं इसको अच्छी तरह समझने में वो फ्लोट किए जाएं, ताकि जब वो खुद करेंगे तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इशू मोर डीपली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे इस पूरी डिस्कशन को, और उस वक्त के लिए खुदा हाफिज।